السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 22ویں قسط ہے۔ ملک بھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کئی نامور سیاستدان، کئی امراء اور ملک کا ہر انسان انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بیان دیتا نظر آ رہا تھا۔ شیم آن یو معراج سلطان سارے ملک میں گردش کر رہا تھا۔ ایسے میں کچھ لوگ تھے جو ان کے حق میں بیان دے رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہیون سے معراج سلطان سے تعلق تھا۔ ہیون کے سارے پرانے سٹاف کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ سٹاف بدل گیا تھا لیکن عمر کی جگہ وہی تھی۔ وہ آج بھی اکاؤنٹنٹ تھا۔ یہ شاید شمس کی ایک یقین دہانی تھی کہ وہ عمر پہ اعتبار کرتا ہے۔ عمر حیات کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی بتی آج روشن نہیں تھی۔ وہ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا، بازو گھٹنوں سے لپیٹے، بجتے فون سے بے نیاز، ہارا ہوا کمزور عمر۔ یہ وہ عمر نہیں تھا۔ لیل کے فلیٹ کی حالت ابتر تھی۔ کانچ کے ٹکڑے جوں کے توں پڑے تھے۔ اس کے چھوٹے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں شدت گریا سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ لیپ ٹاپ، موبائل سب آف تھا۔ کوئی کام ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی، ساکت، غم زدہ۔ حسینہ معراج کے کمرے میں بیڈ پہ اپنی ماں کی گود میں لیٹے حسن کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بے چین، ڈرا ہوا تھا۔ لوگوں کی حقارت زدہ آواز، تضحیک بھرے جملے اب بھی کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اس کا فون بج رہا تھا، شاید دوستوں کی کالز تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور پھر پاور آف کر دیا۔ میں کالج نہیں جاؤں گا اماں، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے کہیں چھپا دیں، پلیز، میں کہیں نہیں جانا چاہتا، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ان کی گود میں اپنے سر کو رکھے خوف سے بڑبڑا رہا تھا۔ نارمل زندگی ایک بار پھر کوئی خواب لگ رہی تھی۔ عمر حیات ہی کے بنگلے میں اگر لان کی طرف آؤ تو حال سلطان گھاس پہ لمبی لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ناک سرخ تھی اور گلا بھاری۔ اسے لگا تھا وہ سب فکس کر لے گی۔ اسے لگا تھا اسے اللہ سے معافی مانگ کر ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کیا تھا؟ وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے، جس نے اس کے بندوں کے لیے اپنے بچوں تک کو پیچھے کر دیا، وہ آج ایک ڈرگ ڈیلر کہلایا جا رہا تھا۔ سارا ملک اس پہ لعنت بھیج رہا تھا۔ اس کی شکل کے پوسٹر جلائے جا رہے تھے۔ نیکی گلے کا توق بن گئی تھی اور اب اسی آدمی کے خاندان کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے لگا تھا آج کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ انتقام، اپنا حق، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سب بیکار تھا، بے معنی تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہارون شاہد اداس تھا، بے چین تھا۔ یہاں سے وہاں چکر کاٹتے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ حالے کی تکلیف، حسن کا خوف، لیل کے آنسو، عمر کا پیچھے ہٹ جانا، سب برا لگ رہا تھا، سب برا تھا۔ دوست، خاندان، رشتے، اس کے پاس تو ان سب کے نام پہ بس یہی لوگ تھے، اور وہ آدمی جس نے اس کے قاتل ہونے پہ بھی اسے کوئی سزا نہیں دی، کوئی تضحیک بھرا جملہ نہیں کہا۔ اس آدمی کے کردار پہ کیچڑ اچھالی جا رہی تھی۔ کمرے میں رکھے کینوس پہ کئی پینٹنگز ادھوری تھیں۔ گھنشیام داس کا سیکرٹری اسے کئی کالز کر چکا تھا، لیکن ساری دنیا بیکار تھی اگر حالے اداس تھی۔ وہ تھک کر بیڈ پہ گر گیا۔ ایک آرٹسٹ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھا عمر، فرش پہ بیٹھی لیل، گھاس پہ بیٹھی حالے سلطان اور ادھوری پینٹنگز کو نظر انداز کرتا ہارون، سب اداس تھے، غم زدہ تھے، شوق تھے۔ ان سب کو اپنے لیے کسی نہ کسی مسیحا کے آنے کا انتظار تھا۔ کیا ان کے لیے کوئی مسیحا آئے گا؟ سلطان منزل کا لاؤنج کا ماحول اس وقت ہلکا پھلکا تھا۔ صبح والی لباس میں ملبوس شمس سلطان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رکھی تھی اور صوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فروا بیٹھی تھی۔ ٹی وی پہ چلتی خبروں سے معراج سلطان کو ملتی ذلت سے محظوظ ہوتی۔ مہرماں وہاں نہیں تھی، وہ یوسف سلطان کے کمرے میں تھی۔ سفیر اپنے کمرے میں بتیاں بجھائے سوگ میں تھا۔ دفتن لاؤنج کے دہانے پہ کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ شمس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے اس کو دیکھا۔ وہ اب تک کالج کی وردی میں تھا، البتہ آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زخمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے تھے وہ سب کچھ ایک الزام ہے۔ آپ اس سب کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کے بھائی تھے، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ اس کی آواز آخر میں پھٹ پڑی تھی، بے بسی سے، غم سے یا پھر غصے سے۔ فروا نے ایک بیزار نظر اس پہ ڈالی۔ شمس بازو سینے پہ لپیٹے سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہارا باپ کرپٹ تھا، ڈرگ ڈیلر تھا، اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی جان کھوئی ہے اور کئی لوگوں نے اپنے عزیز کھوئے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان پہ لگنے والے اس کیچڑ سے پاؤں بچا کر گزر جاتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے باپ کی طرح کرپٹ اور گھٹیا نہیں ہوں۔ میرے باپ کے بارے میں اس طرح مت بولیں۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ آواز سن کر حسینہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ مہر بھی شور شرابے کا سن کر اسی طرف آ رہی تھی۔ یہاں آ کر ہمارے سامنے بکواس کرنے سے بہتر ہے کوئی ثبوت لاؤ، فروا نے حقارت سے کہا تھا۔ اس وقت تمہارا باپ ملکی ناسور کے نام پہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اگر غیرت ہے تو جاؤ، لوگوں کا منہ بند کرو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ آئی تھیں اور اب اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ شمس بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میرے باپ سے زیادہ گھٹیا آپ ہیں اور اس سے زیادہ وہ بول نہیں سکا۔ شمس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔
وہ بھی ایک اور تھپڑ مارتا جب اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا تھا۔ شمس نے غصے بھری سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھا تھا۔ وہ حسینہ تھی، سرخ شیرنی جیسی آنکھیں چہرے پہ غضب لیے اسے دیکھ رہی تھیں، اور پھر اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور شمس کے رخسار پہ چھاپ چھوڑ گیا۔ شمس ہکا بکا رہ گیا، اس کے جسم میں جیسے کوئی جنبش ہی نہ ہوتی ہو۔ پرور تیش سے آگے بڑھیں کہ حسن کو مار سکے یا دھکے دے سکیں، لیکن اگلے ہی لمحے حسینہ نے ایک بھاری تھپڑ اس کے گال کی زینت بنایا تھا۔ وہ شیرنی کی طرح کھڑی تھی، حسن کو اپنے پیچھے کیے اس کے سامنے ڈھال بن گئے، جیسے کوئی انہیں روکے تو اس کی ماں اسے روکے۔ جرأت کیسے ہوئی میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غرائی تھیں۔ اگر میرے بچوں کو ہاتھ لگایا تو چیر دوں گی میں۔ میرا شوہر مرا ہے، میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا میرا ہے۔ میرے بچوں کو ہاتھ لگانے کا سوچنا بھی نہیں شمس۔ وہ انگلی اٹھا کر ان دونوں کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھیں، بلکہ کہہ کیا رہی تھیں، دھاڑ رہی تھیں۔ شمس، پروا اور ان سب کے پیچھے کھڑی مہر سب ساکن تھے، ساکت تھے۔ میں آپ کو ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکال سکتا ہوں، تمیز سے بات کریں۔ جرأت کیسی ہوئی آپ کی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ شمس ابھی تو شوق سے نکلا تھا۔ ابھی تو صرف تھپڑ مارے شمس، اگلی بار ہاتھ کاٹ دوں گی، بلکہ اس ہاتھ کو اسی وقت کاٹ دینا چاہیے تھا جب یہ ہاتھ میری بیٹی پہ اٹھا تھا، یا پھر تب جب یہ پہلی بار میرے بیٹے پہ اٹھا تھا۔ لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی، ایک ایک کو سڑک پہ گھسیٹوں گی، چوراہے پہ لٹکاؤں گی۔ اگر کسی نے میرے بچوں کو ہاتھ لگایا تو میں ایک ایک کی جان کو آؤں گی۔ ان کی آواز بلند تھی، شیرنی کی طرح، ایک ماں کی طرح۔ ماما آپ اندر چلیں۔ مہر نے ان کو کندھوں سے تھام کر لے جانا چاہا، لیکن حسینہ نے بری طرح اس کو خود سے دور جھٹکا۔ تم آج یا تو میری طرف رہو یا پھر اپنے سسرال کی طرف، مجھے اندر لے جا کر میری آواز مت دباؤ۔ انہوں نے تو گویا آج سب کو حیران کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ فروا اور مہر ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھی گئیں۔ ماما میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نیوٹرل ہوں، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تم نیوٹرل نہیں، لالچی اور حریص ہو، تم بغیرت ہو مہرماں۔ اور یہاں سلطان منزل کی مکینوں پہ پورا آسمان گرا تھا۔ مہرماں مارے شوق کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ فروا نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، شمس کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ اور حسن، وہ تو پہلے شوق سے بھی باہر نہیں آیا تھا۔ حسینہ اب بھی کہہ رہی تھیں، میں نے تم جیسی خود غرض، لالچی، حریص اور بے وقار عورت نہیں دیکھی۔ تم نیوٹرل نہیں ہو، بے غیرت ہو۔ جب تمہاری بہن پٹ رہی تھی تم تب بھی یہیں تھیں، جب حسن مار کھا رہا تھا تم تب بھی یہیں تھیں، اور آج یہاں جب کھڑی ہو کر اپنے بچوں کے لیے میں لڑ رہی ہوں تم آج بھی بے غیرت ہو۔ ماما اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مامی، ماما نہیں مامی کہو۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ آج تم نے میری تربیت، میری پرورش اور میرا پیار ہر ایک کا صلہ جس طرح دیا ہے، اس کے بعد مجھے ماں مت کہو۔ میری اپنی بیٹی ہے، حال سلطان میری بیٹی ہے۔ مہر کی آنکھوں سے آج آنسو بہہ نکلے تھے۔ باقی تمام لوگ ساکت ہوئے انہیں سن رہے تھے۔ نگین ٹھیک کہتی تھی، سانپوں کے بل سے سانپ نکلتے ہیں، تم بھی ویسا ہی ایک سانپ ہو۔ سانپوں کو دودھ تب تک پلاؤ جب تک نقصان نہ دیں۔ جس دن ان کا زہر جسم کو سبز کرنے لگے اس دن ان کا سر کچل دینا چاہیے۔ تم جیسی سانپ کے ساتھ تو پہلے دن ہی یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھنکار رہی تھیں۔ مہر ماشل تھی، ان کی زبان گنگ تھی، ہر لفظ جیسے مر گیا تھا۔ تم میری بیٹی کو ایکسپلوئٹ کرتی رہی، میری بیٹی کو ہمیشہ کمتر محسوس کرواتی رہی، لیکن میں خاموش رہی۔ میں اندھی نہیں تھی مہرماں، مجھے سب دکھتا تھا، میں بس گلٹی تھی۔ اور آج، انہوں نے سرخ آنکھیں اس کی پوری آنکھوں میں گاڑ دیں، آج میں گلٹی بھی نہیں ہوں۔ میرے بچوں کی طرف جو کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں آنکھیں نوچ لوں گی، یاد رکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی حسن کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئیں۔ اور جب کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے اٹھ کھڑی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے خوف کھاؤ۔ سلطان منزل میں قبروں جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ رات کتنی بیتی، کتنی باقی رہی، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ فجر کی اذانیں بلند ہوئیں، نہ کوئی عمر کے لیے آیا، نہ کسی نے حالے کے آنسو پونچھے، نہ کسی نے ہارون کو موٹیویٹ کیا، نہ کسی نے لیل کو یتیم سمجھ کر ترہم سے دیکھا۔ فجر کا وقت تھا جب عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ کچن میں کھڑا تھا، سبزیاں کاٹی جا رہی تھیں، گوشت بھونا جا رہا تھا، سلاد بن چکی تھی، وہ بس دیوانہ وار ایک کے بعد ایک ڈش بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے، آنکھیں خالی اسپاٹ تھیں، صبح کی پو پھوٹی، لیکن اب تک وہ کوئی 15 ڈشز بنا چکا تھا۔ گھر کا راشن ختم ہونے کو تھا، ہاتھ بے طرح دکھ رہے تھے، ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں، لیکن جنون تھا کہ ختم نہیں ہوتا تھا، آگ تھی کہ بجھتی نہیں تھی۔ اور پھر جب عمر حیات اپنے گھر کی ساری سبزیاں، سارا گوشت اور سارے چاول ختم کر چکا تو اس کا جنون ذرا دیر کو تھم گیا۔ جلتی روح پرسکون ہوئی، آنکھوں کو قرار آیا۔ وہ کچن کے سنک پہ جھکا اپنے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر میز پہ رکھا موبائل اٹھا کر آن کیا۔ لاتعداد کالز، ان گنت میسیجز، وہ باری باری سب کو رپلائی کرتا جا رہا تھا، یہاں سے وہاں گھومتے ہوئے، فون پہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ دہرا رہا تھا، مجھے سب پتہ ہوتا ہے، اور جب ایک شیف اور ایک پولیس والا اپنے جون میں واپس آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس سے ڈرو،
کچن سے آتی کھٹر پٹر کی آوازیں، بلند آواز میں فون پہ بات کرتا عمر حیات اور بہتے ہوئے آنسو۔ حال سلطان ان سب کے ساتھ اس کھاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری رات نہ کوئی عمر آیا، نہ کوئی ہارون، نہ حسن، سب کے اپنے غم تھے، سب کے اپنے مسئلے۔ وہ اٹھی اور بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کا لباس ملگجا سا تھا، آنکھیں سوجی ہوئیں، سرخ بال بکھرے ہوئے، وہ کسی شاعر کی برباد ہوئی محبت لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی آنکھیں دیکھیں، پھر لباس دیکھا اور پھر اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اپنی نم آنکھوں کو رگڑا، گردن تان لی، سرخ لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پہ مل لی۔ اس کے چہرے پہ اب کے شیطانی چمک تھی، آنکھیں خالی تھیں جیسے کوئی آنسو کبھی یہاں آیا ہی نہ ہو۔ اور جب کوئی لڑکی سرخ لپسٹک لگا کر اپنے آنسو پونچھ کر گردن تان کر کھڑی ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے قہر سے ڈرو۔ اپنے کمرے میں بیڈ پہ اوندھے منہ گرا ہارون شاہد اس کی آنکھوں میں رت جگہ کا غماز تھا۔ موبائل بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، گھنشیام داس کا سیکریٹری اسے اسٹوڈیو آنے کا وقت اور جگہ بتا دی تھی۔ یہ اس کا خواب تھا؟ کیا کسی روگ کو یہ حق تھا کہ وہ خوابوں کو نوچ کھائے؟ وہ اٹھ بیٹھا، کئی پل خالی خالی نگاہوں سے کمرے کو دیکھتا رہا اور پھر اس کی نظر اپنے اصل پہ پڑی، اس کی ادھوری پینٹنگز۔ وہ ٹھنڈے فرش پہ قدم رکھتا ایک پینٹنگ کے سامنے سٹول رکھ کر بیٹھا، ساتھ پڑی چھوٹی میز سے کلر ٹیوب اور کلر پیلیٹ اٹھائی۔ اب وہ رنگوں کو آپس میں مکس کر رہا تھا، پھر برش کے بالوں نے رنگ کو چھوا اور اگلا لمحہ سب سے خوبصورت تھا۔ ہارون شاہد کا رنگوں سے بھرا برش کینوس پہ اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ جا چکی رات اور اترتی صبح نے ایک آرٹسٹ کو اپنے اصل کی طرف آتے دیکھا تو آسودگی سے آنکھیں موند لیں، اور جب کوئی مصور اپنے رنگوں کی طرف لوٹ آئے تو وہ کسی طرح آپ کی زندگی میں سیاہ رنگ بھرے گا، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ لاؤنج کے فرش پہ بیٹھی لیل سکندر کی آنکھیں خشک تھیں جیسے وہ اپنے حصے کا رو چکی ہو۔ بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت کچھ نہیں تھا، وہ خالی تھیں، سپاٹ سی۔ چھوٹے بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ دفتن اس نے اپنے فون کو دیکھا، کئی لوگ تھے جو اسے پروگریس رپورٹ طلب کر رہے تھے۔ اس نے تکان سے فون اٹھایا، کئی کالز آ چکی تھیں۔ اس نے سب سے پہلے نمبر پہ کال کی، فون اٹھا لیا گیا تھا۔ تمہارا شوہر تمہیں چیٹ کر رہا ہے، تمہاری دراز سے غائب ہونے والی انگوٹھی تمہارے شوہر نے اسی عورت کو گفٹ کی تھی، اب اس کا ارادہ تمہارا وہ سیٹ چوری کرنے کا ہے جو اس نے تمہیں اینیورسری پہ دیا تھا۔ اور بس کھٹاک سے فون بند۔ موبائل کے پار عورت ہیں کرتی رہ گئی۔ لیل اسی روبوٹک انداز میں دوسرا نمبر ڈائل کرتی رہی تھی۔ گھنٹی بجے کسی 20-22 سال کے لڑکے نے اد سوئے جاگے انداز میں فون اٹھایا۔ تمہارا دوست، اس پہ تمہارا شک درست تھا، میں نے اس کا انسٹاگرام ہیک کیا تھا، وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر تمہارے فارم ہاؤس پہ چوری کروائے گا اور تمہارے دادا کے لائے گئے اینٹیک پیس لے جائے گا۔ اس کی مد میں اسے لاکھوں روپے ملیں گے۔ فارم ہاؤس میں کیمرے لگواؤ اور اپنے ارد گرد سیکیورٹی بڑھاؤ۔ بغیر اس لڑکے کا جواب سنے اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ مختلف لوگوں سے باتیں کرتی رہی اور ہر ایک کے ماضی مستقبل کے بخیے ادھیڑتی رہی۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھی تھی، گردن سیدھی کیے، بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے جھٹکا، آنکھیں بند کر کے کھولیں اور ایک گہری سانس لی۔ بالآخر وہ مسکرائی، ایک شیطانی مسکراہٹ۔ وہ پرسکون تھی، اور جب کوئی ہیکر اور انویسٹیگیٹر پرسکون ہو کر شیطانی انداز میں مسکرائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی غضب سے ڈرو۔ وہ چاروں بالآخر کھڑے ہو چکے تھے، کسی نے کسی کو نہیں اٹھایا، کسی نے کسی کو تسلی نہیں دی، کسی نے کسی کے آنسو نہیں پونچھے۔ ہر ایک اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ انہیں خود کو کھڑا کرنا آتا تھا۔ آپ کا محبوب شوق، آپ کا کام، آپ کا عشق ہی آپ کو اٹھا سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے۔ آپ کا ٹیلنٹ ہی آپ کو ہیل کر سکتا ہے کیونکہ وہی آپ کا اصل ہے، اور اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے ہیں۔ کچن میں کھڑا عمر حیات، پینٹنگ کے آگے بیٹھا ہارون شاہد، آئینے کے سامنے کھڑی حال سلطان اور اپنے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی لیل سکندر۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں موبائل تھا اور وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں میسج کر رہے تھے۔ ٹون گونجی اور بیک بک چاروں لوگوں کے میسج واضح ہوئے، ہم کب مل رہے ہیں؟ اور جب 4 ایسے ہیلر لوگ جڑ جائیں تو کاذبین کو چاہیے کہ مر جائیں۔ سفید ڈریس شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے، بالوں کو جلد سے جمائے، سنجیدہ سپاٹ آنکھوں کے ساتھ وہ آفس جانے کو تیار تھا۔ ہیون کے سٹاف کے لیے وہ کہیں بندوبست کر چکا تھا، کہاں کیسے یہ سب وہی جانتا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتا وہ نیچے جا رہا تھا جب حالے کی آواز پہ رکا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی، عمر آخری زینے پہ تھا اور وہ پہلے۔ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا عمر، وہ بولی تو عمر تھم گیا لیکن مڑا نہیں۔ تم گلٹی نہیں ہو، تم جتنا کر سکتے تھے کر رہے ہو، خود کو مت تھکاؤ۔ وہ اب بھی نہیں مڑا۔ تم کل سے میری طرف نہیں دیکھ رہے، میں جانتی ہوں کیوں۔ تمہیں لگتا ہے حالے الزام دے گی، لیکن مجھے لگتا ہے یہ وقت کسی کو الزام دینے کا نہیں ہے، خود کو بھی نہیں۔ تم نہیں جانتے یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، لیکن جب شام تم واپس آؤ تو میں سننا چاہوں گی کہ عمر کو سب پتہ ہوتا ہے۔ کیا میں کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ اب کہ وہ مڑا تھا، حالے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر مسکرایا، حالے اسے دیکھ کر مسکرائی، کلفتیں زائل ہونے لگیں، غم دور ہوئے۔ کوئی حالے کو نہ کر سکتا ہے کیا؟ اس نے گردن اٹھا کر پوچھا۔ حالے نے بس نفی میں سر ہلایا۔
وہ چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، نرمی سے، عقیدت سے، پھر وہ مڑ گیا۔ وہ کھڑی رہی، اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ چلا گیا تو وہ بھی اندر آ گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھا، نیلے گھٹنوں تک آتا برانڈڈ جوڑا، کھلے بال، سرخ لپسٹک، لیکن کچھ تھا جس کی کمی تھی۔ اس نے دراز کھولا، نیلا زیورات کا ڈبہ باہر نکالا۔ اسے کھولو تو اس کے اندر رکھے نیلے ہیروں کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ حالے نے ان کو باہر نکالا اور باری باری دونوں کانوں میں پہنا۔ اب اسے مکمل محسوس ہوا تھا، ہر انسان کے پاس اسکول لائف سے لے کر بڑھاپے تک مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اسے تسلی دیتی ہیں، اچھا محسوس کرواتی ہیں، خوش قسمت تصور کرواتی ہیں یا پھر ڈھارس دیتی ہیں۔ کوئی اسکول بیگ، کوئی گھڑی، کوئی جیومیٹری، کسی کے لیے اونچی ہیل تو کسی کا لکی پونی ٹیل سٹائل۔ یہ اصل میں بس چند چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان کے لیے وہ مختلف ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی ان چیزوں کے ساتھ مختلف احساسات جڑے ہوتے ہیں۔ حالے کے لیے ہیرے ڈھارس تھے، تسلی تھے، خوش قسمتی کی علامت تھے۔ وہ ان کے ساتھ مکمل تھی۔ کانوں میں نیلے ہیرے اور پیروں میں اونچی ہیل پہنے وہ باہر آئی، گاڑی میں بیٹھی اور یونیورسٹی کی جانب گاڑی موڑ دی۔ اسے کہیں بھی آنے یا جانے کے لیے کسی ہارون شاہد یا عمر حیات کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ ان مسائل میں جیے۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور شمس کے آفس کی بلڈنگ میں آؤ تو عمر حیات اپنے آفس میں فائل پہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ دفتر ایک ہلکی سی دستک ہوئی، عمر نے مٹھی بھینچ لی، کن پٹی کی رگ پھڑکنے لگی تھی۔ وہ بس جبراً خود پہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ وہ آئے، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھے، پھر عمر کو دیکھا۔ ان کے چہرے پہ واضح اضطراب تھا۔ کل جو کچھ بھی ہوا تم نے اس بارے میں اب تک کچھ کہا نہیں۔ بے حد کوئی سرسری لہجہ تھا۔ عمر نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ اور آپ کے لیے میرا کچھ کہنا اتنا اہم کیوں ہے؟ لمحے بھر کو شمس گڑبڑائے تھے، لیکن پھر سنبھل گئے۔ ظاہر ہے تم نے ان کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بھائی جان ایسے تھے؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتے تھے۔ عمر نے غور سے ان کو دیکھا۔ اگر آپ یہ جاننے آئے ہیں کہ کل میرے ایکس باس کے خلاف جن الزامات کی تائید آپ نے کی ہے، اس کے بعد میرا رد عمل کیا ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لمحے بھر کو شمس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اور مجھے فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ میں جانتا ہوں معراج صاحب ایسے نہیں تھے۔ چاہے آپ، چاہے ساری دنیا ان کے خلاف بولے، لیکن عمر کو فرق نہیں پڑے گا۔ میرے لیے وہ عظیم تھے اور رہیں گے۔ باقی آپ دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے، دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر دوبارہ فائل پہ جھک گیا۔ شمس اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے۔ کیا وہ کچھ زیادہ سوچ رہے تھے؟ یہ آدمی اگر انتقام یا پھر کسی قسم کے شر کے لیے آیا ہوتا تو کیا اس طرح معراج سلطان کی وکالت کرتا؟ کیا یہ اداکاری نہ کرتا؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو سکتا ہے یہ سب سچ ہو؟ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر چہرہ اٹھا کے ان کو دیکھا۔ میں ہیون میں ایک عرصہ تک کام کرتا رہا ہوں، ایک عرصہ جج صاحب کے آگے پیچھے رہا ہوں۔ 2 منٹ، صرف 2 منٹ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ڈرگز کا الزام جھوٹ ہے۔ شیر علی بکواس کر رہا ہے اور پولیس بکی ہوئی ہے۔ کیسے؟ وہ جاننا چاہتے تھے۔ عمر آگے کو ہوا، ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈرگز کے پیکٹس دیکھیں آپ نے شمس صاحب، کتنے اجلے صاف اور کورے ہیں۔ لمحے بھر کو شمس سانس نہیں لے سکا۔ عمر کہے گیا، معراج سلطان کی موت کو 3 ماہ ہونے والے ہیں۔ ان 3 ماہ میں ان پیکٹس پہ ذرا بھی گرد نہیں چڑھی، یا پھر وہ شیر علی اپنے کروڑوں کا مال ہیون میں چھوڑ کر سکون سے بیٹھا رہا؟ اس کی ماں کا میکا تھا ہیون۔ دوسرا، میں نے ہیون میں کئی جگہ ایسے کیمرے لگا رکھے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہیں۔ اگر میں ان کی فوٹیج لے آؤں اور کل کی تاریخ میں ڈرگز رکھتے ان مندوں کو میڈیا کے سامنے لے آؤں تو کیا ہوگا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا اور شمس کے مانو شہرگ پہ پیر رکھ رہا تھا۔ رفیق کہتا ہے وہ ڈرگ 3 ماہ پرانی ہے، لیکن 3 ماہ پہلے میں نے بذات خود شیر علی کے گودام اور سارے اڈوں پہ چھاپا مار کے اس کی ساری ڈرگ ضبط کر لی تھی۔ وہ کروڑوں کا مال تھا۔ کیا دوبارہ صرف چند دنوں میں شیر علی اتنا ہی مال لا سکتا ہے؟ اس کی زیرک آنکھیں کچھ باور کروا رہی تھیں۔ وہ سانس روک دینے کے انداز میں کہے جا رہا تھا، جو لوگ معراج سلطان کے خلاف وکٹمز بن کر آئے ہیں، میں ان کا اگلا پچھلا، یہاں تک کہ ان کی چھٹی کے دودھ کا حساب بھی لا سکتا ہوں، اور پھر میں دیکھوں کون میرے انگلی سے سینے پہ دستک تھی۔ جج صاحب کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میں ان کی کریڈیبلٹی اتنی خراب کر سکتا ہوں کہ جب وہ عدالت میں گواہی دینے آئیں گے، جج ان کے چہروں پہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر لعنت بھیجے گا۔ شمس سفید مردہ ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے عرصے کا پلان اس نے 2 منٹ میں ہوا کر دیا تھا۔ ایک تیسری بات شمس صاحب، وہ آدمی جس نے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے، 3 ماہ پہلے وہ ایک ڈاکے میں پکڑا گیا تھا اور اس کے سیدھے بازو پہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی۔ جج صاحب کا قتل اس گولی والے واقعے کے 6 دن بعد کا ہے۔ کیا کوئی آدمی جس کے بازو پہ 3 گولیاں لگی ہوں، وہ کسی تن و من سے انسان کا گلا دبا سکتا ہے؟ کیا میرے لیے اس کی میڈیکل رپورٹس لانا مشکل ہے؟ اس کی آنکھیں برف کی طرح بے تاثر تھیں، خالی، بالکل خالی، خوف زدہ کر دینے والی۔ تم کیوں خاموش ہو عمر؟ تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ وہ سوکھتے گلے کے ساتھ بمشکل پوچھ سکے۔ عمر نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ونس اے پولیس آفیسر از آلویز اے پولیس آفیسر۔ اس سب کو ایکسپوز کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے شمس صاحب۔ پولیس والا بغیر فائدے کے اپنی ماں کا کام بھی نہیں کرتا۔ میں کیوں کوئی دشمن بناؤں؟
آفٹر آل میں ایک فیملی پرسن ہوں، میں اپنی بیوی اور اپنی زندگی میں مزید مشکلات کیوں پیدا کروں؟ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے وہ مسکرائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے سارے خدشے، سارے وہمیں دور جھٹک کر عمر پہ اعتبار کرنا چاہا۔ یہ وہ نہیں تھا جو دکھتا تھا، یہ الگ تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی جاب ہے، بیوی ہے، فیملی بناؤ اور خوش رہو، شمس اب ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ عمر نے بھی سر ہلا دیا۔ کل بدرالدین حیدر ڈیل فائنل کرنے آ رہا ہے، تم نے سارا کام دیکھ لیا نا؟ جی سب فائنل ہے۔ اور اب وہ دونوں کاروبار کی باتیں کر رہے تھے۔ دور کہیں عمر کا دل خالی تھا، لیکن کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ ان کی مضبوطی نہیں، مجبوری ہوتی ہے۔ شام ڈھل چکی تو وہ تھکا ماندہ گھر چلا آیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ لان میں آیا تو یہاں پہلے سے ہی کئی لوگ موجود تھے۔ نیلی شرٹ اور کھلی پینٹ میں ملبوس لیل، ٹی شرٹ اور جینز میں ہارون، شرٹ اور شارٹس میں بیٹھا حسن، اور صبح والے جوڑے میں نک سک سے تیار حالِ سلطان اس کی چھبی نرالی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کن پٹی کو انگلیوں سے دبایا، پھر گردن موڑ کر حالے کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ لو جی، سارے ڈرامے اسی مگ کے لیے تھے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، سب کے چہرے کو باری باری دیکھا، کافی کا گھونٹ بھرا، روح تک تازہ ہو گئی۔ کل کورٹ میں سماعت ہے، فیصلہ جج صاحب کے خلاف آئے گا، ان کی ساکھ تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا ان کے خلاف باتیں کرے گی، آپ سب جانتے ہیں نا؟ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بیک وقت ہر ایک نے سر ہلایا۔ اب تم لوگ کیا کرو گے؟ یہ حسن تھا جو شہتاج کے گھر کی کہانی سن چکا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ یہ سب ضرور کل تک کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ان چاروں نے حسن کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو، گلا کھنگار کر ایک عزم، ایک جوش، ایک مسکراہٹ۔ ہم کریں گے یہ۔ وہ لمحہ بھر کو رکے۔ حسن اشتیاق سے ان کو دیکھ رہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ایک چھناکے سے سارا فسون ٹوٹ گیا، امید پہ پانی پھر گیا۔ حسن نے شاکی آنکھیں اٹھا کے باری باری ان سب کو دیکھا۔ لیل اب کے سبھاؤ سے بولی، دیکھو بچے، اگر میں نے ان کی بینک ٹرانزیکشن یا پھر ان کے سیکریٹس میں گھسنے کی کوشش کی تو پکڑی جاؤں گی۔ ان کے پاس اس وقت ملک کا سب سے بڑا ہیکر ہے، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سب چاقو چوبند ہے، آنکھیں کھولے، بندوق اٹھائے، ہاتھ لگا کر بیٹھے ہیں۔ ذرا سی کوتاہی، ذرا سی بھنک اور پھر ہم سب ختم۔ عمر نے اس کی بات کی تائید کی۔ نہ ہم اس وقت اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں، نہ طاقت، اور اگر کر بھی لیا، جج صاحب کو اس میں سے نکال بھی لیا تو اگلی بار وہ ایک زیادہ موٹا اور زیادہ بھاری پھندا ڈالیں گے، ایک نئی ذلت اور نیا الزام۔ وہ آگے کو ہوا، سنجیدگی اور متانت سے کہہ رہا تھا۔ پھر کیا ہوگا جانتے ہو؟ الزام کی تردید ہو سکتی ہے، الزامات کی نہیں۔ جھوٹ اگر بار بار بولا جائے تو سچا لگنے لگتا ہے۔ آج میں اور ہم سب مل کر اس کیس کو کمزور اور بے بنیاد کر دیں گے۔ جج صاحب کی ساکھ واپس آ جائے گی، لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لوگ چند دن #ہم شرمندہ ہیں لگائیں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ وہ لوگ ہماری طاقت جان لیں گے، ہمیں پہچان لیں گے۔ دشمن سے جیتنا ہو تو اس سے زیادہ مضبوط نہیں بنا جاتا، بلکہ اس سے کمزور بن کر اس کی طاقت کی آخری حد دیکھنی ہوتی ہے اور پھر ایک لائے عمل تیار کرنا ہوتا ہے۔ ہم خاموش رہیں گے تاکہ دشمن کھل کر سامنے آ سکیں، وہ سکون سے سو سکے تاکہ وہ چکنا نہ ہو، اور تب ہمارا وار ہوگا آخری اور کاری وار۔ لیکن تم لوگ بابا پہ اس طرح الزام لگے رہنے دو گے؟ کیا بابا ڈیفینڈ ہونا ڈیزرو نہیں کرتے؟ حسن کو اب تک ان کی منطق سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ اب کی عمر کچھ نہیں بولا، آنکھوں سے حالے کو اشارہ کیا۔ اس نے کہنا شروع کیا، دیکھو حسن، یہ پہلا الزام ہے، لوگ ابھی اس کی یوز ٹو نہیں ہوئے۔ اگر ہم اس کی تردید کریں گے تو کل پرسوں ہمارے دشمن ایک نیا الزام لگائیں گے۔ ابھی جو لوگ مشتعل ہیں، کل وہ لوگ اس جھوٹ پہ ایمان لے آئیں گے۔ ابھی جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کل تھک جائیں گے۔ ہر بار کا الزام کوئی نہیں جھیل سکتا۔ بار بار الزام لگنے سے کریڈیبلٹی خراب اور کردار مشکوک ہو جاتے ہیں۔ آج ہم صفائی دیں گے تو کل ایک اور صفائی دینی پڑے گی۔ لوگ ہر بار یقین نہیں کریں گے، لوگ کچھ اس طرح کی باتیں بولیں گے، ہاں بھائی ہر دفعہ ان پہ ہی الزام لگ جاتا ہے، آخر کچھ تو کیا ہوگا تبھی تو اتنے الزام لگے۔ کیا تم یہ سب جھیل سکو گے؟ بار بار بولے جانے والا سچ جھوٹا لگنے لگتا ہے۔ ہم ایک ہی بار سچ بولیں گے، صحیح وقت پہ، صحیح جگہ پہ۔ فی الحال ہمارے دشمنوں کو سمجھنے دو کہ معراج سلطان لاوارث تھا، ان کی اولاد بے مراد تھی اور ہیون میں رہنے والے بچے بے حس۔ سمجھ آئی؟ اس نے بات ختم کر کے حسن کو دیکھا، وہ بس اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی پلان ہے عمر؟ اب کے ہارون نے سوال کیا تھا۔ عمر نے سر ہلایا۔ میں نے جس دن وردی پہنی تھی اس دن مجھ سے میرے سینئر نے کہا تھا کہ پولیس قانون بھی ہے، قانون توڑنے والی بھی اور بنانے والی بھی۔ لوگ کہتے ہیں پولیس والے کی دشمنی اچھی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں پولیس کی دوستی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے ان سب کو دیکھا، سنجیدہ برف آنکھیں۔ میں کہانی کا وکٹم بنتے بنتے تھک گیا ہوں، اب میں کہانی کا ولن ہوں۔ مسکراتے بھی وہ اٹھا۔ یہ عام مسکراہٹ نہیں تھی، یہ سازش تھی، انتقام تھا۔ چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد میٹنگ کریں گے۔ کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ تم ہم پہ اپنے پیسے خرچ کرو گے؟ صدمہ دماغ پہ چڑھ گیا کیا؟ لیل اس کو دیکھتے ہوئے اٹھی۔ ہارون بھی کھڑا ہوا۔ آج صبح اپنا دماغ ٹھیک کرنے کو جو میں نے اپنے گھر کا آدھا راشن ختم کیا، اسے ٹھکانے بھی تو لگانا ہوگا نا؟
مجھے تو حیرت ہو رہی تھی اتنے خرچے کے بعد بھی تم بے ہوش نہیں ہوئے، حالے کہتی بھی اٹھی۔ اب وہ لوگ اندر جا رہے تھے۔ عمر جواب میں کچھ کہہ رہا تھا، حسن مسکرا رہا تھا۔ بالآخر سب کچھ نارمل ہو رہا تھا۔ چند روز بعد معراج سلطان کو کورٹ نے گلٹی قرار دے دیا تھا۔ ایمن اب شمس کا تھا، وہ عوام کی نظر میں ہیرو بن چکا تھا۔ سارا سٹاف بدل چکا تھا۔ نئے سٹاف کے ساتھ 1 سال کے بچے سے لے کر 18 سال کے بچوں تک کوئی مانوس نہیں تھا۔ عمر ابھی باقاعدگی سے ہیون جاتا تھا اور وہاں کے بچوں اور بڑوں کو اب اسی کا سہارا تھا۔ شمس کی کمپنی کو عمر کی ڈیل سے فائدے ہو رہے تھے۔ سفیر اس دن کے بعد سے مہر ماں کے ساتھ کسی غیر ملکی سفر پہ تھا۔ عمر اور اس کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ حالانکہ پیپر ختم ہونے کو تھے۔ حسن بھی مارے باندھے کالج جانے لگا تھا۔ زندگی دوبارہ ڈگر پہ چل نکلی تھی، لیکن کچھ تھا جو ادھورا اور چھوٹ سا گیا تھا۔ کوئی بے بسی تھی کہ معراج سلطان کو گنہگار سن کر محسوس ہوتی تھی۔ موجودہ دن میں عمر حیات حالے کی یونیورسٹی کے باہر گاڑی روکے کھڑا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ نیلی دھاری دار پینٹ پہنے، بالوں کو حسب عادت ماتھے پہ گرائے وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نارنجی پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس حالے سلطان کو دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا۔ وہ اسے دیکھتی حیران سی چلی آئی۔ مجھے لگا تھا عثمان لینے آئے گا، وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ اصل میں کیا ہے، میں ہارون شاہد نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی گاڑی سے ٹیک لگا کر آپ کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے، اس نے حالے کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ حالے بس مسکرا دی۔ تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ بالآخر عمر نے کہنا شروع کیا، میں دوبارہ اسی مال میں گیا تھا، ویسی ایک ساڑی اب بھی مل رہی ہے اگر آپ۔ نہیں عمر، حالے نے قطعیت سے اس کی بات کاٹی۔ مجھے اب وہ نہیں چاہیے، تمہارے پیسوں سے نہیں چاہیے۔ عمر نے گہری سانس لی۔ دیکھیں حالے، ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے، جن پہ دل مارا جاتا ہے، جن کے بغیر رہنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ ایلیٹ کلاس کی وہ مغرور لڑکی نہیں ہیں۔ اب آپ کو کئی چیزوں پہ دل مارنا ہوگا۔ اچھے کھانے، بڑے بڑے ریسٹوران، لاکھوں روپوں کی شاپنگ، یہ سب آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر میرے پیسے چاہیے۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی عمر حیات، حالے نے اس کے چہرے پہ نظریں جمائے مستحکم لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں نے کہا مجھے اب وہ ساڑی تمہارے پیسوں سے نہیں چاہیے، کیونکہ میں اسے اپنے پیسوں سے خریدوں گی، میں کماؤں گی۔ اور یہاں عمر کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے ابلنے کو تھیں۔ آپ کمائیں گی؟ آپ جاب کریں گی؟ وہ شوق سا پوچھ رہا تھا۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے زندگی میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی دل نہیں مارا۔ میں کیوں یادات اپنے اندر ڈالوں، صرف اس لیے کیونکہ میرے پاس اپنے کارڈز نہیں ہیں تو میں شاپنگ مال سے خالی ہاتھ آؤں، اونچی ہیل کو بس شو کیس سے دیکھتی رہوں؟ یہ میں نہیں ہوں۔ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی نے کبھی دل مارنا سیکھا ہی نہیں، کبھی کم پہ گزارے کیے ہی نہیں۔ وہ گردن اٹھائے زوم سے کہہ رہی تھی، میں 3 لاکھ کی ساڑی بھی خریدوں گی اور بڑے بڑے ریسٹوران بھی جاؤں گی، کیونکہ میرے پاس بھی وہی ہاتھ ہے جو تمہارے پاس، وہی دماغ ہے جو لیل کے پاس، اور اتنی ہی سیلف رسپیکٹ جتنی نفیسہ حیات کے پاس۔ عمر چونکا نہیں، ظاہر ہے اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ میرے لیے کمانے کی وجہ میری آسائشات ہوں گی، میرا لائف سٹائل ہوگا، میری شاپنگ ہوگی۔ عورتوں کو کمانا چاہیے، اپنے لیے ضرور کمانا چاہیے، تاکہ جب ان کو سرخ ساڑی اور اونچی ہیلز کے لیے دل مارنے نہ پڑیں، ٹریول اور ریسٹوران کے بلز کے لیے اپنے گھر کے مردوں کے کارڈز کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ وہ خاموش ہوئی تو سارے میں خاموشی چھا گئی۔ عمر چپ تھا، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی ایک مصروف سی شاہراہ پہ لا کر روکی۔ آس پاس عمارت، بڑے بڑے دکان، اور یہیں سے اگر نظر اٹھا کے دیکھو تو گاڑی جہاں رکی تھی اس کے سامنے پھولوں سے ڈھکی چھوٹی سی عمارت پہ لکھا تھا، ڈاکٹر غزالہ روحی، ماہر نفسیات۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حالے نے موبائل سے نگاہ اٹھا کے سامنے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنا سانس رکتا ہوا چہرے پہ خوف سا پھیل گیا۔ میں نے آپ کے لیے اپائنٹمنٹ لی ہے، یہ ضروری ہے حالے، اس نے کہتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہاں سے چلو، ابھی کبھی میرا دم گھٹ رہا ہے، چلو جلدی۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بول رہی تھی، ساتھ عمر سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی کی، جسے اس نے گرفت سخت کر کے ناکام کر دیا۔ وہ بس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فکر تھی، نرمی تھی۔ یہ ضروری ہے حالے، بیماری کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں پاگل نہیں ہوں، وہ مارے بے بسی کے رو دی۔ آپ پاگل نہیں ہیں، بس الجھی ہوئی ہیں اپنے ماضی میں کہیں، یا شاید حال میں۔ اندر بیٹھی عورت آپ کے ساتھ مل کر اس الجھن کو سلجھائے گی اور بس۔ حالے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے، چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ میں نہیں جا سکتی، میں نہیں ہوں بیمار، پلیز یہاں سے چلو، پلیز عمر، لوگ دیکھیں گے، لوگ مجھے پاگل کہیں گے، سب مجھے ڈس آن کر دیں گے، پلیز یہاں سے چلو۔ وہ روتی ہوئی اس کی منت کر رہی تھی۔ عمر اب بھی ہلکی اور نرم آواز میں کہے جا رہا تھا، آپ پاگل نہیں ہیں۔ جس طرح بخار، زکام اور سر درد جسم کی بیماریاں ہیں، اسی طرح دماغ بھی جسم کا ایک حصہ ہے اور بیمار ہے۔ جب کسی اور جسمانی بیماری پہ کوئی شرم، کوئی آر نہیں محسوس ہوتی تو دماغ کی باری پہ سوسائٹی سٹینڈرڈز کیوں حالے؟ وہ ایسے سمجھا رہا تھا جیسے سامنے کوئی 5 سالہ بچی ہو۔ حالے کے آنسو مزید روانگی سے بہنے لگے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، بس یہاں سے لے چلو، پلیز پلیز یہاں سے چلو۔
عمر کے ہاتھ کو بلند کیے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر یکدم اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم ایسا کرو، تم میرا علاج کر لو، تم کتنی اچھی اور سمجھداروں والی باتیں کرتے ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کرو، ڈاکٹر بھی تو یہی کرتا ہے نا، پلیز تم مجھ سے بات کر لینا۔ عمر نے تعصب سے اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ کو نرمی سے ایک بار پھر تھام لیا۔ انسان زمین پہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نائب، ہر انسان کے ذمے اللہ نے مختلف کام لگا رکھے ہیں۔ وہ حالے کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرا کام مختلف ہے، جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے میں وہ کر رہا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ کی تفریق مختلف ہے۔ ڈاکٹر کو اس کا کام کرنا ہوتا ہے حالے، کوئی اس کا کام نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں؟ حالے نے اب کے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا، اس کی آنکھیں اجنبی ہونے لگیں۔ تم نے مجھے ایک بار پھر دھوکہ دیا ہے، یہاں لانا دھوکہ تھا، میری بیماری جان کر اس کا اس طرح اشتہار لگانا برے دوستوں کی نشانی ہے، تم مجھے دھوکہ دینا کب چھوڑو گے عمر؟ وہ یاسیت سے کہتی گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ عمر اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ حالے رک جائیں، میری بات سنیں۔ میں پاگل نہیں ہوں، اب کہ وہ بے بسی سے خود کو باور کروا رہی تھی۔ حالے آگے مت جائیں، میری بات سنیں، رک جائیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتا فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ٹھہر گئی، پھر مڑی، عمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ لوگ انہیں دیکھنے لگ گئے تھے، کئی لوگ ان کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ میں پاگل نہیں ہوں عمر، وہ آہستگی سے اس کو دیکھ کر بے بسی سے بولی۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ جیسا آپ کہیں، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، اب پلیز میرے ساتھ چلیں، وہ سبھاؤ سے بولا۔ کئی لمحہ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ساتھ قدم جوڑ لیے، البتہ بڑبڑاہٹ اب بھی جاری تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ سرخ اینٹوں والا کمرہ آج بھی ویسا تھا، پرتعیش، ٹھنڈا اور کچھ باروب سبھی۔ بیڈ کے عین اوپر لکھی عبارت پوری شان سے کھڑی تھی، حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ کمرے کا مالک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سرمئی ڈریس شرٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے جمائے، ہلکی بڑی ہوئی شیو اور چمکدار سیاہ آنکھیں۔ وہ سچ ہی تو کہتا تھا، حسن واقعی اس پہ تمام ہوتا تھا۔ آئینے کے آگے رکھی چھوٹی میز سے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ڈائمنڈ کف لنکس اٹھانا چاہے، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کسی کے ہاتھوں نے انہیں اچک لیا۔ یاقوت نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ ایک دوسرے کا عکس ہی تو تھے، وہی سیاہ آنکھیں، وہی وجاہت، وہی آنکھوں میں پھیلی رعونت اور وہی اٹھی گردن۔ تمہاری شادی ہے آج، اور تمہیں خود کو اسپیشل محسوس کروانے کے لیے اپنی دوستوں کو بلانا چاہیے تھا، نہیں؟ یاقوت نے جواب نہیں دیا، وہ چہرے کے زاویے بگاڑے کھڑا تھا۔ فہیم نے اس کا بازو ہوا میں بلند کیا، پھر اس کی شرٹ کے بازو پہ کف لنک لگانے لگے۔ یاقوت ہنوز خاموش تھا۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے بیٹے۔ بس ڈیڈ پلیز بس کر دیں، اگر آپ کو میری پرواہ ہوتی تو اس طرح میری گردن میں عمر بھر کا توک نہ ڈالتے، وہ برہمی سے بولا۔ فہیم مسکرائے، پھر اس کا دوسرا بازو آگے کیا۔ وہ لڑکی اس کی اتنی اوقات نہیں کہ گلے کا توک بن سکے، وہ پیر کی جوتی ہے۔ ہر وہ عورت جسے اس کا اغواکار یا ریپسٹ قبول کر لیتا ہے، اس کے پاس جانے کو کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ نرمی سے اس کا بازو چھوڑا۔ اسے برداشت کرنی پڑتی ہے، صابر رہنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اسے پیر کی جوتی بن کر رہنا ہوتا ہے، کیونکہ جب لڑکیوں کے مجرم ان کے شوہر بن جایا کریں تو انہیں ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی، جذباتی یاقوت خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ہوٹل کے سارے معاملات اچھے سے طے ہو جائیں، ہیون کی ڈیل کر لوں، اور سب سے بڑی بات، اپنی پراپرٹی کا سارا چارج نوح سے لے کر اپنے ہاتھوں میں لے لوں، اس کے بعد ان دونوں بہن بھائیوں کو جہنم واصل کرنا کیا میرے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ وہ مسکرا رہے تھے، پھر اسٹینڈ پہ ٹنگا یاقوت کا کوٹ اٹھایا اور اس کے بازوؤں تک لے گئے۔ وہ اب بھی نیم رضامند تھا۔ اور اگر بعد میں اس کو چھوڑنا نہ چاہوں تو؟ وہ اس دن بھی بہت نخرے کر رہی تھی، شاپنگ والے دن مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بکواس الگ کر رہی تھی، کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ فہیم دل کھول کر ہنسے تھے۔ لڑکیاں اپنے گنہگاروں کو معاف کر دیا کرتی ہیں بیٹے، انہیں گھٹی میں ہی سمجھوتے دیے جاتے ہیں، مرد کے سہارے دیے جاتے ہیں۔ ہماری عورتیں لنگڑی ہیں اور مرد ان کی بیساکھی، وہ اگر تمہارے ساتھ نہیں رہے گی تو اسے کسی اور بیساکھی کی ضرورت ہوگی۔ اور ایک بات پتہ ہے کیا، لڑکیوں کو اپنی پرانی بیساکھیوں کی عادت ہوتی ہے، سو اگر کبھی کسی دور میں تمہیں لگے کہ تم اسے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو بس پائیدار بیساکھی بن جانا، سمجھے؟ یاقوت نے مسکرا کر سر ہلایا اور بیڈ سے اپنا فون اٹھا لیا۔ اب وہ اپنے گروپ کو میسج کر رہا تھا، وہ خوش تھا، سب کو شادی میں آنا چاہیے تھا۔ حال سلطان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، وہ بے دھم سی بیڈ پہ لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھیں، چھت کو تکتی بے تاثر سی۔ وہ کب سے اس پوزیشن میں تھی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا، جو کہ اسے مل بھی گیا، اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس نے واٹس ایپ پہ مہرماں کو کال ملائی، اس کی رازدار، اس کی مینٹور اور اس کی اپروول مینیجر۔ گھنٹی جا رہی تھی، تھوڑی دیر بعد اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کی آواز نیند میں ڈوبی تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو حالے؟ حالے نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہوں مہر، آپ کیسی ہیں؟ اس نے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ مہرماں ٹھٹک گئی۔ تم روئی ہو حالے، یا تم رونا چاہتی ہو؟
حالے نے آنکھیں موند لیں۔ وہ کیسے اسے سمجھ لیتی تھی؟ میں آپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں مہر، ہم دونوں کے درمیان بہت فاصلے آ گئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، گلا روند گیا تھا۔ مجھے ہماری رات کی کافی اور دیر تک ہونے والی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک آنسو گال پہ بہہ گیا۔ مجھے آپ کی ڈانٹ، آپ کی کیئر، آپ کی ہر بات یاد آ رہی ہے۔ مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ وہ یکدم بلند آواز میں رونے لگی۔ مہر ماں خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں نا، لیکن میں کیا کروں، میری اماں، میرا ان سے کبھی ایسا تعلق رہا ہی نہیں، کوئی بات کہہ سکوں۔ میرے لیے اماں کا کردار آپ نے ادا کیا تھا، اور اب آپ ہی میرے پاس نہیں ہیں۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ بلند آواز میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کیا عمر نے کچھ کہا ہے؟ کیا وہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ مہر نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حالے نے آنکھیں رگڑیں۔ عمر سے لاکھ خفگی سہی، لیکن اس کے بارے میں یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ فوراً اس کے دفاع میں بولی تھی۔ پھر ضرور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی یا پھر کوئی ایسی بات کہی ہوگی، ہے نا؟ حالے اب کے خاموش ہو گئی، کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں حالے، کوئی ہاتھوں سے مارتا ہے، کوئی زبان سے، طریقہ مختلف ہوتا ہے لیکن تکلیف ایک جیسی۔ وہ ایسا نہیں ہے، اب کے لہجہ کمزور تھا۔ ہاں ڈونٹ ٹیل می تمہیں بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ ترکی بترکی فوراً بولی تھی۔ محبت کا تو سوال تب پیدا ہوتا ہے جب وہ مجھ سے محبت کرتا ہوتا۔ اسے بابا نے مجبور کیا تھا اس شادی کے لیے۔ اگر عمر اس کی بات سن لیتا تو اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا۔ وہ بس آج مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا تھا، میری بیماری حالے نے سرسری انداز میں ذکر کیا۔ اوہ، تو آ گیا وہ اپنی مردوں والی بات پہ۔ مہر نے استہزاء سے سر جھٹکا۔ کیا مطلب؟ حالے مطلب یہ کہ وہ تمہیں باور کروانا چاہتا ہے کہ تم ایک ماضی کے مسائل میں گھری اور ایک برا بچپن گزارنے والی نفسیاتی بچی ہو، جو اگر اپنا علاج نہیں کروائے گی تو وہ اسے ایک نہ ایک دن چھوڑ دے گا۔ ہم ویسے بھی الگ ہو رہے ہیں بچوں، اس سب کی کیا ضرورت ہوگی اسے؟ تم نہیں جانتی حالے، تمہیں ابھی تک کچھ پتہ ہی کہاں ہے۔ وہ تمہیں ڈی گریڈ کر رہا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ عمر حیات ایک شاندار مرد ہے اور حالے سلطان ایک نفسیاتی مریض ہے۔ وہ سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے آگے جھکا کر رکھے، تاکہ تم کبھی اس کے آگے سر اٹھا ہی نہ سکو، ہمیشہ اس گلٹ، اس بوجھ کے نیچے رہو کہ عمر حیات نے تمہیں تمہارے ٹراما سمیت قبول کیا، بلکہ وہ قبول نہیں کر رہا، مہر کہہ رہی تھی، اور حالے سلطان سن ہوئی اسے سن رہی تھی۔ وہ تمہیں قبول نہیں کر رہا حالے، کیونکہ تم نارمل نہیں ہو۔ اس کی محبت کیسی ہے جو چاند تو چاہتی ہے لیکن داغ قبول نہیں کر پا رہی؟ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، حالے نے ایک بار پھر اسے ٹوکا۔ یہی تو بات ہے حالے، وہ واقعی تم سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہوتا تو کیا تمہیں تمہاری ٹراما سمیت، تمہاری شخصیت کے عیوب سمیت قبول نہ کر لیتا؟ وہ تمہیں اب بھی ایک داغدار عورت سمجھتا ہے، کہہ نہیں رہا، لیکن کیا وہ تمہیں مردوں اور ان کی محفلوں سے دور نہیں رکھتا؟ حال ایک پل کو سن ہو گئی، دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں عمر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ عمر کا چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا، وہ تھانے جانے پہ اس سے لڑ رہا تھا۔ اس کے منہ پہ بس ایک ہی بات تھی، وہاں بیٹھے مرد، وہاں باتیں کرتے مرد۔ مہرماں کہہ رہی تھی، کیا وہ تمہیں تمہارے گریڈ اور سستی کی وجہ سے تانے نہیں دیتا؟ لگتا یہی ہوگا کہ وہ مذاق ہے، لیکن اصل میں پتہ ہے کیا؟ حالے وہ تمہیں جھکانا چاہتا ہے۔ آپ پیپر دیں اور پھر سپلی لے کر آ جائیں۔ اس کے ذہن میں ایک اور آواز گونجی تھی، حالے میری جان، خود کو اس آدمی کے پرفیکٹ بیوی بننے کے چکر میں مت پھنساؤ۔ تم علاج نہیں چاہتی، مت کراؤ۔ اسے تمہارا ساتھ چاہیے تو اسی ٹرامیٹک بیمار بیوی کے ساتھ رہے، ورنہ چھوڑ دے۔ آج یہ سب کہہ رہا ہے، کل کہہ دے گا تم پانچ ہو۔ وہ روانی میں کہہ گئی، لیکن حالے کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پہ چھری پھیر دی ہو، خون رسنے سا لگا۔ میں پانچ نہیں ہوں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ چہرہ حد تک سے سرخ پڑنے لگا، گال اہانت سے دہک رہے تھے، سارا جسم مارے شوق کے کانپ رہا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا حالے، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں۔ میں فون رکھتی ہوں، بعد میں بات ہوگی، حالے نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ واقعی اس سے محبت نہیں کرتا؟ کیا واقعی؟ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، ظاہر ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ چونک کر بولی تھی، پھر اٹھی، کمرے کی کھڑکیاں پوری کھول دیں، البتہ نظر جیسے چرا رکھی ہوں۔ وہ کہتی تھی وہ بیمار نہیں ہے، پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ واپس بیڈ پہ آئی اور ڈھہ سی گئی۔ عمر آخر اس سے کیا چاہتا تھا؟ وہ نہ چاہتی بھی اس کے بارے میں سوچے گئی۔ شادی کا فنکشن عروج پہ تھا۔ سفید بڑے بڑے ستونوں پہ لگے گلابی پھول لڑیوں کی صورت نیچے تک آتے تھے۔ شاہانہ طرز کے میز اور ان کی گرد رکھی کرسیوں پہ بیٹھے امرا، خوش کپیاں، کہے موسیقی، کھانے کے دور، غرض کے شام ہر تارہ سے بھرپور تھے۔ مہمانوں کو چھوڑ کر اسٹیج پہ آؤ تو سینٹر صوفے پہ نرمین بیٹھی تھی، یاکوند اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا، مسکراتا ہوا، مبارکباد وصول کرتا ہوا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی نے سرخ لمبی گھیردار فراک پہن رکھی تھی، جس کے دوپٹے اور بازو کے کناروں پہ زردوسی کا کام ہوا تھا، باقی سارے جوڑے پہ منقشے کا بھاری کام تھا۔ گلے میں سونے کا بھاری سیٹ تھا، اس کے کپڑوں سے میل کھاتا چہرہ میک اپ کی تہوں کے باوجود ویران اور کھنڈر معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رمق نہیں تھی، وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے پتھر کا مجسمہ۔
دفتن یاقوت مزید قریب ہو کر بیٹھا. شاید فوٹوگرافر نے انہیں پوز دینے کو کہا تھا. نرمین کے آس پاس گھٹن سی پھیل گئی. دل سے خون رسنے لگا. اسی اثنا میں یاقوت کے کچھ دوست اور کوئی 2-1 سابقہ سہیلیاں سٹیج پہ چڑھ آئیں. مجھے نہیں پتا تھا مجھے ڈچ کرنے کے پیچھے یہ وجہ ہوگی. ان میں سے ایک لڑکی بڑی بے باکی سے یاقوت کے کان کے پاس جھکی. یاقوت کی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا، البتہ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا. اسے غصہ بہت آتا تھا. اگر یہ لڑکی میری زندگی میں نہ بھی ہوتی تب بھی تمہاری شکل اس قابل نہیں تھی کہ تم سے شادی کی جائے. وہ مڑے بغیر بولا، اور وہ مڑے بغیر بھی بتا سکتا تھا کہ سہیلی کی منہ پہ جیسا جوتا لگا تھا. وہ اہانت سے سرخ چہرہ لیے سٹیج سے اتر گئی. اب کہ یاقوت کے کچھ دوست اوپر سٹیج پہ چڑھ آئے، فوٹوگرافر ان کی جگہ بنا رہے تھے. کچھ دوست ان کے قدموں کے پاس پنجوں کے بل بیٹھے تھے. مختلف کارڈز ہاتھوں میں بلند کیے جن پہ مختلف مضحکہ خیز عبارت لکھی تھی. میم پلیز اسمائل کریں، اور سر آپ تھوڑا قریب ہو جائیں، فوٹوگرافر نے کہا تو یاقوت مسکراتے ہوئے قریب ہو کر بیٹھا اور بازو اس کے کندھے پہ پھیلا لیا. نرمی نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے اس کا بازو جھٹک دیا. اس کی یہ حرکت سے فوٹوگرافر نے دیکھی تھی. اسے شدید ذلت محسوس ہوئی، لیکن وہ خاموش رہا. یار یاقوت، ایسا لگتا ہے زبردستی کی شادی ہے. بھابھی تو پوز کرتی ہوئی بھی نہیں مسکرائیں. یہ جملے اس کے ایک دوست نے اسٹیج سے اترتے ہوئے کہے تھے. یاقوت نے ان کو جواب دے کر مطمئن کر دیا تھا. سب نیچے چلے گئے. اب وہ دونوں اکیلے تھے. یاقوت اس کی طرف مڑا تھا. تم اگر ذرا سا مسکرا دو گی تو تمہاری شان میں کچھ کمی نہیں آئے گی. آخر ایسا کون سا سوگ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ وہ ہلکی آواز میں برہمی سے کہہ رہا تھا. مجھے آپ سے گھن آ رہی ہے، وہ بے تاثر انداز میں بولی. یہ لوگ مسکرا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ آپ کا اصل نہیں جانتے. میں خاموش ہوں کیونکہ آپ کے اندر کا شیطان مجھ پہ ظاہر ہے. یاقوت کا چہرہ لمحے بھر کو سفید ہوا تھا. میں شیطان نہیں ہوں. وہ جیسے اس لفظ پہ ٹریگر ہوا تھا. اپنے الفاظ واپس لو. میں شیطان نہیں ہوں. اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا تھا. آنکھیں مردہ ہونے لگی تھیں. یہ لفظ ہتھوڑے کی مانند، کوڑے کی مانند لگے تھے. نرمین سامنے دیکھتی اسپاٹ سی بیٹھی رہی. اب یاقوت کچھ اور کہتا جب نور اسٹیج کی طرف آتا دکھائی دیا. ساتھ مولوی اور فہیم تھے. وہ خاموش ہو گیا، لیکن ذہن اب بھی کہیں دور تھا. چہرہ اب بھی مردہ سفید تھا. اس ایک لفظ نے اسے اتنا ٹریگر کیوں کیا تھا؟ اگلی صبح وہ فارغ تھی. پیپر ختم ہو چکے تھے. آج اتوار تھا. عمر بھی گھر پہ تھا. وہ نماز پڑھ کر سویا تھا اور اب صبح کے 10 بج چکے تھے، لیکن اب تک جاگا نہیں تھا. حالے نے ناشتہ کیا اور پھر لان میں آ کر بیٹھی. اسی وقت وہ بھی اسی لان میں اپنی طرف آتا دکھائی دیا. وہ مکمل انجان بن بیٹھی، جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو، جانتی ہی نہ ہو. اس کی ہمت کیسی ہوئی بغیر بتائے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی؟ وہ قریب چلایا. حالے کے ہاتھ میں کافی کا مگ دیکھ ہاتھوں میں کھلجلی ہوئی کہ کسی طرح یہ مگ اس کے ہاتھ تک کا سفر طے کر لے، لیکن اس وقت سرحدیں کشیدگی کا شکار تھیں. وہ گلا کھنکارتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا. موبائل سامنے رکھی میز پہ رکھا. میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، اس نے آغاز کیا. تمہید اس نے پہلے کب باندھی تھی جو اب باندھتا؟ جواب ندارت. حالے میں نے جو کچھ بھی کیا آپ کے لیے کیا. آپ کی ذہنی صحت میرے لیے بہت اہم ہے، لیکن نہ آپ کوئی 2 سال کی بچی ہیں اور نہ میں آپ کا گارجین. اگلی بار میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. آپ کا علاج آپ کا مسئلہ ہے. لیٹس سارٹ آؤٹ. وہ کس آرام سے حل پیش کر رہا تھا. حالے نے اپنا مگ میز پہ رکھنے کو ہاتھ آگے کیا. عمر نے برق رفتاری سے اپنا موبائل اٹھا لیا، جیسے آخری لمحے میں کسی کا قتل ہونے سے بچا لیا ہو. حالے نے ٹھہر کے اس کو دیکھا. عمر نے بلا ارادہ کیا تھا، لیکن اس وقت حالے کو لگا جیسے اسے یہ دکھانے کے لیے کیا گیا ہو. اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے. مہرماں کی آوازیں ذہن میں گونجنے لگی تھیں. تمہیں لگتا ہے میں کوئی پاگل، کوئی جنونی عورت ہوں جو ہر وقت گھر کی چیزیں توڑتی ہوں؟ تمہیں لگتا ہے بس تم اعلیٰ ہو، باقی کوئی کچھ نہیں ہے دنیا میں؟ باقی سب تو بیکار ہے نا؟ وہ بلند آواز میں طنز کر رہی تھی. عمر اچنبے سے اسے دیکھی گیا. ہر وقت تم یہی جتاتے ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے، تم نفیس، ویل مینر، ڈیسنٹ انسان ہو، اور مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں. تم مجھ پہ شک کرتے ہو عمر؟ اس کی بلند آواز کانپی. تم مجھے 2 مردوں کے درمیان دیکھ لو تو تم مجھ پہ شک کرنے لگتے ہو، کیونکہ میں تو ہوں ہی نا وہی لڑکی جس پہ گھر سے بھاگ جانے کا الزام ہے. وہ بولتے ہوئے ہانپ چکی تھی. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں. تنفس پھول رہا تھا. عمر چپ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا. اور اس نے بس یہی لفظ کہا تھا. اور یہ کہ تمہیں ہر وقت مجھے تانے دے کر سکون ملتا ہے. سفیر ہاتھ سے مارتا تھا اور تم زبان سے. تم سب مرد ایک جیسے ہو، کوئی فرق نہیں ہے تم میں. وہ پھنکاری. عمر 2 قدم آگے آیا. اور یہ کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو. تمہیں لگتا ہے میں ماضی کے ٹراما میں پھنسی بیمار ذہن کی لڑکی ہوں اور مجھے یہ ساری باتیں یاد دلا کر تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اور یہ کہ مجھے نفرت ہے تم سے. وہ پھٹی ہوئی آواز میں غرائی. چہرہ دہک رہا تھا. آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور لمحے کے 1000ویں حصے میں دل نے اسے ملامت کی تھی. شک. عمر شک کرتا تھا. لعنت ہو تم پہ. وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا، جانچتی، اسکین کرتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا. یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا.
مجھے فوراً بتا دے یہ کون ہے جو آپ کے منہ میں الفاظ ڈال رہا ہے، ورنہ خدا کی قسم اگر میں نے اسے ڈھونڈ لیا تو بہت برا ہوگا۔ اس کے لہجے سے نرمی مفقود تھی، اب کہ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو حالے کا سانس حلق میں اٹکا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے گردن کڑا لی۔ یہ سب مجھے میری ماں نے کہا ہے، بتاؤ اب کیا کر لو گے؟ عمر کی آنکھوں میں اب کے بے چینی ابھری، سختی لمحے میں غائب ہو گئی۔ میں جانتا ہوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن میری بات یاد رکھیں، ہر بات اپنی ایک وائب، اپنا تاثر رکھتی ہے۔ میری کس بات سے آپ کو یہ تاثر ملا کہ میں آپ پہ شک کر رہا ہوں؟ میں آپ کو لفظوں سے مار رہا ہوں یا پھر میں آپ کو پاگل سمجھتا ہوں؟ تمہارا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا؟ وہ ڈٹھائی سے بولی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جی، اور پھر آپ کو کوئی 15 دن بعد یاد آ گیا کہ میرا مقصد کیا تھا؟ ماشاءاللہ کتنی ذہین ہے آپ۔ اب کہ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے عمر۔ یہی بات اگر آپ اس تیسرے سے کہہ دیتی تو اس وقت ہم یہاں لڑ نہ رہے ہوتے۔ یاد رکھیں حالے، ہر دو انسانوں کے رشتے میں کوئی بھی آؤٹ سائڈر تیسرا ہوتا ہے، اور تیسروں نے ہمیشہ رشتے خراب ہی کیے ہیں، چاہے اس تیسرے کی نیت صاف ہو یا خراب۔ تیسرا انسان کیا کرتا ہے جانتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، اس نے کہنا جاری رکھا۔ تیسرا انسان اندازے لگاتا ہے، تکے لگاتا ہے اور رسک لیتا ہے۔ وہ نہ تعلق کی نوعیت سے واقف ہوتا ہے اور نہ دو لوگوں کی آپس میں اٹیچمنٹ سے، کیونکہ وہ تیسرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے حساب سے مشورے دیتا ہے، رسک لیتا ہے، اندازے لگاتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حالے نے غیر ارادی طور پہ سر نفی میں ہلایا۔ مشورے غلط ہو جاتے ہیں، اندازے ٹھیک نہیں نکلتے، رسک تعلق کھا جاتا ہے۔ کہ ہمارے تعلق میں اندازے، رسک اور تکون کی گنجائش ہے؟ حالے دھیمی پڑی تھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری بات بری لگے مجھ سے کہیں، میرا عمل برا لگے مجھ سے کہیں، لوگوں کے درمیان ہم دونوں کو ڈسکس کریں گی تو کیا ہوگا؟ مختلف رائے، مختلف پیشن گوئیاں۔ ہم دونوں کا تعلق نیا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نئے ہیں۔ شادی رہے نہ رہے ہم دونوں اچھے دوست رہیں گے، اور اچھے دوستوں کو اپنے مسائل لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تو حالے نے خفت سے دائیں بائیں گردن گھمائی۔ لیکن میں تمہیں کل ڈاکٹر والی بات میں معاف نہیں کروں گی۔ یکدم اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر سزا دے دیں۔ اس نے بازو سینے پہ باندھ لیے۔ حالے چند لمحہ اسے دیکھتی رہی۔ سزا کے نام پہ بس ایک ہی چیز ذہن میں آتی تھی، وہی سزا جو اس کے باپ کی فیوریٹ تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ چلو پھر میرے ساتھ کپڑے دھلواؤ۔ واٹ؟ یکدم چلایا۔ اس وقت عمر حیات کے چہرے پہ مسکین شوہروں والا تاثر تھا۔ شادی دنیا کی سب سے بڑی جھک ہے، اس نے ایک بار پھر اس بات کی تائید کی تھی۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں صاف ستھری پکی سڑکیں پھلانگ کر کئی خوبصورت اونچے بڑے محلوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بنگلے نما گھر میں آؤ تو تمہیں ہر دیوار پہ مختلف پینٹنگز نظر آئیں گی۔ یہیں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بنگلے کی چھت پہ آؤ تو شیشوں سے ڈھکا اسٹوڈیو تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اندر آؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اسٹوڈیو اصل میں شیشے کا نہیں تھا، اس کی دیواروں پہ جو وال پیپر لگا تھا وہ شیشے کی ڈیزائن کا تھا۔ اندر کا ماحول خوشگوار تھا۔ رنگین دیواروں والے اسٹوڈیو میں لمبی میز بچھی تھی جس پہ پینٹنگ کے مختلف سامان رکھے تھے۔ ذرا ذرا سے فاصلے پہ اسٹول رکھے تھے اور ان کے سامنے ایزل اور کینوس رکھے تھے۔ اس کمرے میں اگر کسی چیز کی بہتات تھی تو وہ کھڑکیاں تھیں، چھت سے جھانکتی نیچے کو جھکی کھڑکیاں، دیوار میں لڑکی کھڑکیاں۔ ایسی ہی کھڑکی کے آگے ہارون شاہد بیٹھا تھا۔ باہر سے آتی ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے، سرمئی سنجیدہ آنکھیں پینٹنگ پہ جمی تھیں، سفید شرٹ پہ رنگوں کے دھبے تھے، انگلیوں پہ بھی ذرا ذرا سا رنگ لگا تھا۔ آرٹسٹ، تمہاری پینٹنگ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ اپنے اکب سی آتی آواز پہ وہ ٹھٹکا۔ اس کے پیچھے گھنشیام داس تھا، 45 کے قریب کی عمر، ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس، اس کا گھنگریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے۔ وہ مناسب نقوش کا مالک تھا۔ ہارون پچھلے کئی دنوں سے اس سے مل رہا تھا، لیکن فین مومنٹ تھا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کس چیز کی کمی ہے آرٹسٹ؟ وہ سب یہاں ایک دوسرے کو اسی نام سے بلاتے تھے۔ داس کا کہنا تھا کہ انسان کو اس کے نام سے زیادہ اس کا پیشہ محبوب ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو اگر ڈاکٹر کی بجائے اس کے نام سے بلاؤ گے تو اسے علاج میں جوش نہیں آئے گا۔ ایک رائٹر کو اگر لکھاری کی بجائے اس کے نام سے بلاؤ گے تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، اور رائٹر کا موڈ خراب ہونے سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ آپ کے پسندیدہ کردار کو مار بھی سکتا ہے۔ تمہاری پینٹنگ میں نیلا، سبز، پیلا سب رنگ استعمال ہوئے ہیں، یہاں کہیں بھی سرخ رنگ نہیں ہے۔ دل کا رنگ، دل سے خون رسنے کا رنگ، ٹوٹے دل کا رنگ، اور جب تک دل نہیں ٹوٹے گا تم بس کام کر سکتے ہو۔ آرٹ بنانے کے لیے دلوں کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ہارون نے عقیدت سے سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ آرٹسٹ، میں سمجھ گیا ہوں، اگلی بار آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ داس مسکرایا، ہارون کی آنکھوں میں جھانکا، پھر پینٹنگ کو دیکھا۔ وہاں سرخ رنگ کا بس ایک دھبا تھا، شاید وہ یہ رنگ لگاتے لگاتے رہ گیا تھا۔ اب کہ اس نے ہارون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں فکر مندی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا سٹول کھینچ کے پاس اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہارون کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ استادوں سے جتنی محبت صحیح، لیکن جب وہ سنجیدہ چہرہ بنا کر بات کرنے آتے ہیں تو دل جیسے چوری پکڑے جانے کی طرح ڈر جاتا ہے۔ تم نے سرخ رنگ لگایا تھا، ہے نا؟ لیکن پھر چھوڑ دیا، شاید تم رنگ سے خوف زدہ ہو گئے، یا پھر تم ٹوٹے دل سے ڈر گئے۔
وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ ہارون کا رنگ تاریک پڑتا جا رہا تھا، پینٹ کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آرٹسٹ، تم جانتے ہو نا سرخ رنگ درد کا کرب کا رنگ ہوتا ہے۔ کیا تم ڈرتے ہو کہ لوگوں کو تمہاری پینٹنگ کے ذریعے تمہارا ٹوٹا دل نہ نظر آ جائے؟ کیا یہی بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ ہارون نے گردن جھکا دی، حلق کو تر کیا۔ آس پاس بیٹھے دوسرے 3 پینٹر ان دونوں سے بے نیاز اپنا کام کرتے رہے۔ وہ چند دنوں میں ہی داس کا فیوریٹ ہو گیا تھا، یہ بات سب جانتے تھے، اور ہارون کو اس میں کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ دلوں میں جگہ بنانے کا ہنر رکھتا تھا۔ کافی دیر تک وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہاں، ڈرتا ہوں میں اس بات سے کہ کسی کو میرے دکھ یا غم کی پہچان ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو پینٹنگ میں، ناول میں، فلموں میں صرف خوشی اور امید چاہیے۔ میں اگر پینٹنگ میں اپنے درد اور ٹوٹا دل بھرنے لگا تو مجھے لگتا ہے لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے۔ اس نے گردن اٹھائی، اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی تیر رہی تھی۔ وہ ہرٹ نظر آتا تھا، اور وہ جو کہتا ہے یک طرفہ محبت کا ہمارا انسان ایک نہ ایک دن بے حس ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ داس نے چند ثانیے اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھا، پھر ہلکی آواز میں اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جس کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں آیا ہوگا لڑکے۔ اس کی آواز ہلکی اور نرم تھی۔ لوگوں کو امید پسند ہے، لیکن اس کی پہلے کی نا امیدی اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ہارون نے جھٹکے سے جھکی گردن اٹھائی۔ لوگوں کو دلوں کا ہیل ہونا پسند ہے، لیکن دل کے ہیل ہونے سے پہلے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی لکھاری کا ایسا مسودہ دیکھا ہے جس میں انسان کا دل ایک دن ٹوٹے اور اگلے دن جڑ جائے اور لوگ اس لکھاری کو پسند کرنے لگیں؟ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ جب تک دل کو جوڑنے کی وجہ نہیں ملے گی، جب تک دل ایک پروسیس سے نہیں گزرے گا، وہ جوڑ نہیں سکتا۔ اور لوگ اس پروسیس کو جس غور سے، جس انہماک سے پڑھتے ہیں نا، اتنے غور سے کچھ نہیں پڑھا ہوگا۔ ہارون یک ٹک پلک جھپکائے بغیر اسے سن رہا تھا۔ سارے جواب خود بخود مل رہے تھے۔ لوگوں کو ٹوٹے دل برے نہیں لگتے، لوگوں کو مزاحیہ ناول اور ڈرامے ہی اچھے نہیں لگتے، لوگوں کو ہر دفعہ سبق اچھا لگتا ہے۔ اگر تم اپنی کہانی، اپنی پینٹنگ، اپنی فلم میں دل ٹوٹنے کے بعد کا سبق نہیں دے سکے تو تم فلاپ ہو، تب تم بیکار ہو۔ دل کا ٹوٹنا برا نہیں ہوتا، پینٹنگ میں درد برا نہیں ہوتا، تکالیف اور غم کے بعد بھی کسی امید، کسی روشنی کا نظر نہ آنا برا ہوتا ہے۔ ہارون ممنونیت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ داس اٹھا، اس کے کندھے کو تھپکا۔ ٹوٹے دل برے نہیں ہوتے، سبق ہوتے ہیں، گرو کرنے اور ہیل ہونے کا اشارہ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، پھر رکے، شرارتی آنکھوں سے ہارون کی پشت کو دیکھا۔ ویسے آرٹسٹ، اگر سب لکھاری ٹوٹے دل کے قصے اور درد بھری کہانی لکھنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے خود کو گولی مار دیں گے، یا پھر کم از کم پھانسی تو ضرور چڑھ جائیں گے۔ وہ مڑے بغیر بولا، اور اگر لکھاری کرداروں کو مارنا چھوڑ دیں تو نیلا تھوتھا کھا کر مر جائیں گے۔ پاس بیٹھی لڑکی نے لقمہ دیا تھا۔ سارے اسٹوڈیو میں بھرپور ہنسی کی آوازیں گونجی تھیں۔ ویسے آہستہ بولو، اگر کسی لکھاری نے سن لیا تو تمہیں اپنی کہانی میں ڈال کے ایک المناک موت دے گا۔ داس نے ہلکی سرگوشی کی تو سارے اپنے پینٹنگز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لکھاری سے پنگا مطلب اپنے اگلے پچھلے بخیے ادھیڑنا۔ نہ بھائی، آرٹسٹ باز آیا ایسے ظالموں سے۔ رنگین اسٹوڈیو اپنے ہونہار آرٹسٹس کو دیکھتا فخر سے گردن کڑائے کھڑا رہا۔ عمر حیات کے بنگلے پہ دھوپ چھن کر گر رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت بنگلے کے پچھلے احاطے میں تھے۔ یہاں بنگلے کے اندرونی حصے کے مقابلے چپس کا سادہ فرش تھا۔ یہاں زیادہ سامان نہیں تھا، بس کونے میں کپڑے دھونے والی مشین رکھی تھی اور باقی بھی اسی طرح کے سامان۔ یہ جگہ بس کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی۔ اس وقت عمر دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے بے بسی سے فرش پہ لگے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے چارگی تھی۔ حالے بالوں کا جوڑا بنائے گھر کے سادہ جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھی، شاید کپڑے دھونے کی عادی تھی۔ عمر مشین میں واشنگ پاؤڈر ڈالو، حالے کپڑے الگ کرتے مصروف سی بولی۔ عمر نے ایک آخری کوشش کرنی چاہیے۔ حالے یہ ظلم ہے، میں ASP ہوں، میں کپڑے دھوؤں گا۔ وہ سخت بے یقین تھا۔ تم ہر بار بھول کیوں جاتے ہو؟ تم سسپینڈڈ ہو۔ وہ ابھی نیچے بیٹھی کپڑے الگ کر رہی تھی۔ دفتن اس نے سر اٹھایا، بت بنے کھڑے عمر کو دیکھا اور پھر اس کے انداز کی ناپسندیدگی کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں دھونا چاہتے تو ہم لانڈری میں دے دیں گے، بس کچھ پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ بالکل کوئی سرسری انداز میں بولی تو عمر کے جیسے دل پہ ہاتھ پڑا ہو۔ پولیس والا جان دے دے گا، پیسے نہیں دے گا۔ پیسوں کی بات کر کے میرا BP نہ لو کیا کریں۔ وہ یکدم پرجوش ہو گیا۔ میں خود دھوں گا اور سارے کپڑے خود دھو ڈالوں گا۔ وہ اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا مشین کی طرف پڑا۔ حالے پیچھے سے مسکرائی تھی، شیطانی مسکراہٹ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کافی کپڑے دھو چکے تھے۔ عمر ٹب میں اپنی ایک شرٹ لیے بیٹھا تھا اور برش سے اسے رگڑ رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ مشین میں کپڑے ڈالتی حالے نے ذرا دور رکھا، اس کا موبائل اٹھایا اور عمر کے اشارے پہ اس کے کان کے پاس رکھا۔ اب وہ اس طرح کھڑی تھی کہ موبائل اس کے کان سے لگا رکھا تھا اور وہ کال پہ بات کر رہا تھا۔ ہاں بولو سردار۔ اچھا رات کا کھانا ہم دونوں؟ اس نے ایک نظر حالے کو دیکھا۔ ہاں اوکے، ہم آ جائیں گے۔ آگے سے سردار کچھ کہہ رہا تھا۔ نہیں میں بھی نہیں آ سکتا، مصروف ہوں۔
یار آفس کا کام کر رہا ہوں، اس نے چڑھ کر بتایا۔ حالے نے مسکراہٹ دبائے رکھی۔ یار سنڈے ہے تو کیا ہوا، عمر حیات کام کرتے ہوئے سنڈے منڈے نہیں دیکھتا، فخریہ کہتے ہوئے وہ اس وقت کوئی جھوٹوں کا سردار لگ رہا تھا۔ اگر جو سردار اس کے سامنے رکھا کپڑوں کا ٹب اور اس کے جھاگ میں بھرے ہاتھ دیکھ لیتا تو یقیناً گر کر بے ہوش ہو جاتا۔ عمر جلدی کر لو، کتنے کپڑے بھی دھونے کو رہتے ہیں۔ حالے کی آواز اس وقت عمر کو کسی سور کی مانند لگی تھی۔ اس نے گرا کر آنکھیں میچ لیں۔ حالے ابھی معصومیت سے اس کے کان سے فون لگائے کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی دوسری جانب موجود سردار نے اس کی آواز بخوبی سنی تھی اور اب اس کا کہکا یہاں تک سنائی دیتا تھا۔ نہ میں مان ہی نہیں سکتا تھا تم کپڑے دھو رہے ہو، وہ ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ بکو مت، گھر کے کاموں میں مدد کروانا ایک غیرت مند مرد کا کام ہوتا ہے۔ دوسری جانب سردار کا کہکا مزید بلند ہوا تھا۔ مطلب اب الفا عمر حیات، او میرے خدا، عمر تم کپڑے دھو رہے ہو، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا، وہ پیٹ پکڑے بری طرح ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عمر ضبط کیے اسے سن رہا تھا۔ حالے نے اس کے کان سے موبائل ہٹا کر اپنے کان پہ رکھا۔ سردار جی میں حالے بات کر رہی ہوں، اصل میں معذرت، لیکن فون رکھنا ہوگا، ابھی بہت کپڑے دھونے کو رہتے ہیں۔ عمر نے باقاعدہ اپنا سر پیٹا تھا۔ جی بھابھی دھلوائیں اس سے، کپڑے برتن سب دھلوائیں، یہ تو ماہر ہے ان کاموں میں۔ سردار نے وہ مشکل اپنے کہکہے کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ حالے نے فون کاٹ دیا۔ عمر اب کے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اس کو ایسے دیکھا جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ انجان بننے کی اداکاری اچھی ہے لیکن میں خود ایوارڈ یافتہ اداکار ہوں، وہ ضبط سے کہہ رہا تھا۔ کیا یہ اچھا ہو اس وقت اداکاری کو چھوڑ کر تم کپڑوں پہ دھیان دے دو؟ وہ جو لائم کلر والی بالٹی ہے نا، اس نے ہاتھ کو لمبا کر کے اشارہ کیا، وہ کپڑے مشین میں ڈال دینا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ایک شان بے نیازی سے کہتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ عمر پیچھے بل کھاتا رہ گیا، کیا کرے وہ اس عورت کا۔ حالے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس تھے۔ حلق تر ہو گیا تھا، اب اس کے اندر مزید توانائی آ گئی۔ ایک گلاس اس نے عمر کی جانب بڑھایا۔ وہ جو بھی مشین میں کپڑے ڈال کر آیا تھا خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ کہیں زہر تو نہیں ڈالا؟ وہ مشکوک نظروں سے جوس کے گلاس کو دیکھ رہا تھا۔ حالے نے ایک لمبا گھونٹ بھرا، پھر سکون سے اس کو دیکھا۔ ویسے اگر ڈالا بھی ہو تو کیا ہوگا؟ ایناکونڈا پہ زہر کیا اثر کرے گا؟ ساتھ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اسی لمحے حالے کی نظر ذرا فاصلے پہ رکھی بالٹیوں کے قطار پہ پڑی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جو ایک پیلی بالٹی تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے عمر کو دیکھتے ہوئے شوق سے پوچھا۔ وہ پیلی نہیں تھی، وہ لائم کلر تھا، آپ ہی نے تو کہا تھا لائم کلر والی بالٹی کے کپڑے مشین میں ڈال دوں۔ حالے کا منہ شوق اور صدمے کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ آگے گئی، پیلی بالٹی اٹھائی اور ہوا میں بلند کی اور ضبط سے عمر کو دیکھا۔ میں نے یہ لائم کلر، وہ نری پیلی بالٹی کو لائم کلر کہہ رہی تھی۔ والی بالٹی کہی تھی، تم نے دھلے ہوئے کپڑے دوبارہ مشین میں ڈال دیے۔ میں تمہارا کیا کروں عمر، وہ بے بسی بھری بیچارگی سے بولی۔ عمر دانت کچکچاتا آگے آیا۔ مسز حالے حیات صاحبہ، اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو ذرا ذہن پہ زور دیں کہ آپ کو رنگوں کی کتنی پہچان ہے۔ اور یہاں حالے سلطان کو خود پہ بھی رحم آیا تھا۔ اس کا یہ کلر نہ پہچاننے والا مرض اس سے اور کیا کروائے گا۔ وہ دونوں بیچارگی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر یکدم ہنس پڑے، بلند و بانگ کہے میں بھی کتنا گدھا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کو رنگوں کے نام نہیں آتے، اور مجھے کیا ضرورت تھی بالٹی کی نشاندہی رنگوں کے حساب سے کرنے کی۔ وہ دونوں اب ہنستے ہوئے دوبارہ مشین کی طرف جا رہے تھے۔ جوڑے والی لڑکی اور ماتھے پہ گرے بالوں والا لڑکا اب مشین سے کپڑے نکال رہے تھے۔ وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ۔ شہر کی مہنگی ترین مردانہ بوتیک کی اوپر والے فلور پہ آؤ تو چھوٹا سا فوڈ کورٹ بنا تھا۔ کھانے اور کافی بینز کی اشتہا انگیز خوشبو ناک نتنوں سے ٹکراتی تھی تو روح تک تازہ دم ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے میں اس فوڈ کورٹ کے درمیان والی میز کی طرف آؤ تو وہاج خان اپنے کسی ساتھی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی میز پہ کھانا رکھا تھا، مقابل کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہاج بس بے دلی سے کھانا زہر مار کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا، تمہارا بیٹا آج کل نظر نہیں آتا؟ قدوس کھانے سے ہاتھ روک کر بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ وہاج کا بچپن کا دوست تھا۔ کچھ دن پہلے وہ آیا تھا، لیکن پھر وہی انداز، نہ بات کی نہ کرنے دی، بالکل باپ کی طرح غسیل اور ماں کی طرح ضدی ہے۔ اس کو دیکھ کر پہلی نظر میں یقین آ جاتا ہے کہ وہاج خان کا بیٹا ہے، وہ تکان سے کہہ رہا تھا۔ ویسے وہاج میں نے آج تک تم سے پوچھا نہیں، لیکن آج مجھے بتاؤ آخر تم نے اسے طلاق دی کیوں تھی؟ وہ آگے کو جھکا مخلص سی رازداری سے کہہ رہا تھا۔ وہاج ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی، وہ وثوق سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا انداز، اس کا لہجہ سب چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ سچا ہے۔ وہ اپنے بیٹے جیسا جھوٹا اور کہانی گھڑنے والا ہرگز نہیں تھا۔ کیا بکواس ہے، تم نے اسے طلاق نہیں دی تھی، کیا کہہ رہے ہو؟ قدوس سخت حیرت زدہ تھا، اور وہاج خان نے ہمیشہ نگین سے الگ ہونے کی بات کی تھی، اس نے کبھی نگین کو طلاق دینے کی بات نہیں کی تھی۔ اس دن ہوا کیا تھا؟ قدوس بمشکل پوچھ سکا۔ وہاج نے گرا کر آنکھیں بند کی، یہ ذکر بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ ماضی
نگین اور وہاد چند دن سلطان منزل میں گزار کر واپس اپنے گھر چلے آئے تھے۔ وہاد کی اچھی نوکری لگ گئی تھی اور اب وہ شراب جوئے سے بھی دور رہتا۔ نگین کو مارنا تو دور، اسے جھگڑنا تک چھوڑ دیا تھا۔ دن اور زندگی سکون سے گزر رہے تھے۔ وہ دونوں روزانہ وہاد کی چھٹی کے بعد قریبی پارک جایا کرتے تھے۔ اس روز بھی وہ دونوں پارک میں رکھے سیمنٹ کے بینچ پہ بیٹھے تھے۔ بچی کو کیری کوٹ میں لٹا رکھا تھا۔ ارے نگین تم؟ اس آواز پہ اس نے گردن موڑی۔ اس کی دائیں طرف ڈاکٹر فرحت کھڑی تھی، نگین کی ڈاکٹر۔ مہر کی پیدائش سے قبل وہی نگین کا علاج کرتی رہی تھی۔ وہ کوئی 45 کے قریب کی عورت تھی، بال قلموں سے سفید اور چہرہ گورا گلابی۔ وہ اس عمر میں بھی حسین اور باوقار لگا کرتی تھی۔ نگین مسکراتی بھی اٹھی اور اس کے گالوں سے گال ٹکرائے۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ وہاد سلام کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک کھڑے کھڑے باتیں کرتی رہیں۔ جب ڈاکٹر فرحت کچھ یاد آنے پہ بولی، ارے اپنے بیٹے سے تو ملواؤ بھائی، میں بھی تو دیکھوں کس پہ گیا ہے، وہ خلوص سے کہہ رہی تھی۔ نگین کے ابرو تفکر سے سکڑے تھے۔ وہاد سیدھا ہو بیٹھا۔ ہماری یہاں بیٹی ہوئی تھی، نگین آہستگی سے بولی تو فرحت نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی مذاق کر رہی ہو۔ ہاں یو کڈنگ می؟ تمہاری ڈیلیوری میں نے کروائی تھی، تمہارا بیٹا ہوا تھا۔ وہ تو تمہارے ہوش میں آنے سے پہلے مجھے جانا پڑا، میری بیٹی بیمار تھی، ڈاکٹر زیبش نے بعد میں سنبھال لیا تھا۔ وہ ایک پل کو رکی۔ نگین تم مذاق کر رہی ہو نا؟ انہوں نے جیسے تائید چاہی تھی۔ نگین کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس کے وہمیں اور اندیشے سب سچ ہو رہے تھے۔ وہ کسی کھیل کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کے حکم میں سیمنٹ کی بینچ پہ بیٹھے وہاد کا غصہ اسب عادت عود کرایا تھا۔ ڈاکٹر کو کوئی کال آ گئی تھی۔ وہ ایکسکیوز کرتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے نگین نمک کا مجسمہ بن گئی تھی۔ انگلی لگاؤ تو ڈھہ کر گرے۔ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کیا تم نے؟ ہاں کس کی بچی ہے یہ؟ نگین مجھے جواب دو۔ وہاد اس کے بازو کو پکڑے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوفناک لگتی تھیں، ویسی جیسی وہ اسے مارتے وقت ہو جایا کرتی تھی۔ نگین بس پلک جھپکے بغیر غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر جھوٹی ہے وہ اس نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا۔ یہ ہماری بیٹی ہے، وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل بول رہی تھی۔ آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہاد جب اسے بازو سے پکڑے گھر لے کر جا رہا تھا، وہ کھینچتی ہوئی ساتھ جا رہی تھی۔ مہر کو وہاد نے اٹھا رکھا تھا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ نگین، یہ کیا بکواس ہے، ورنہ خدا کی قسم تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ گھر آ چکے تھے اور اب وہاد اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ نگین بس آنکھیں فرش پہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ کچھ بکو بھی، وہ دھاڑا تھا۔ نگین نے اب بھی اس کو نہیں دیکھا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتی اٹھی اور بیڈ پہ پڑے اپنے چھوٹے سے فون کی جانب آئی۔ وہاد ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ ہمیشہ جان لینے والا ہوا کرتا تھا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ سلام دعا سلام تھی، آگے سے بہت کچھ کہا گیا لیکن نگین بس اپنے منہ سے چند الفاظ ہی گھسیٹ سکی۔ مہرماں کس کی بیٹی ہے بھابھی؟ آپ میرے ساتھ تھیں، مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا۔ اس کا لہجہ ہلکا اور بے تاثر تھا۔ ایک لمحے کو فون کے پار خاموشی چھا گئی، جیسے دوسری جانب حسینہ نے الفاظ مجتمع کیے ہوں۔ وہ تمہاری بیٹی ہے نگین، ظاہر ہے وہ تمہاری بیٹی ہے، میں تمہارے ساتھ تھی، میرا یقین کرو وہ تمہاری بیٹی ہے۔ یہ مان، یہ وثوق۔ وہ مڑی۔ وہاں جب بھی اسے برہمی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے آئی۔ اب اس کی آنکھیں سخت تھیں، ان میں کسی قسم کی رعایت نہیں تھی، کسی قسم کی خود ترسی نہیں تھی۔ مہرماں میری بیٹی ہے، وہاج میری اور تمہاری، وہ ہم دونوں کی بیٹی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے کہہ رہی تھی۔ لیکن اگر تمہیں یقین نہیں آتا۔ وہ 2 قدم مزید آگے آئیں۔ ہم ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے۔ بکو مت، وہاج نے اسے کھرکا۔ اگر تم ٹیسٹ کروانے کو راضی نہیں ہوئی تو آج اور ابھی میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں اور آئندہ تم اپنی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، یاد رکھنا۔ انگلی اٹھا کے اسے وارن کر رہی تھی۔ نگین بات مت بڑھاؤ، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تم بس مجھ پہ الزام لگا رہے تھے وہاج خان، تم بس مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے اور تم نے کیا۔ اب اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بے عزتی کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گی تو تم غلط ہو۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں اور طلاق کے کاغذات بہت جلد تمہیں مل جائیں گے۔ وہ سرخ کے لیے فیصلہ کن لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہم ٹیسٹ کروائیں گے۔ وہاد کی سنجیدہ آواز ابھری۔ وہ بھی فیصلہ کر چکا تھا، لیکن ٹیسٹ کا رزلٹ جو بھی ہوا اسے ہماری زندگی پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اوکے؟ نگین نے جواب نہیں دیا۔ وہ پوری رات ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ نگین مار سہ سکتی تھی لیکن کردار پہ داغ نہیں۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملائے بغیر ہسپتال آئے تھے۔ یہ نگین کی دوست کا ہسپتال تھا۔ وہاج بینچ پہ بیٹھا تھا، سادہ سفید قمیض شلوار میں ملبوس، ہلکی داڑھی والا وضیع مرد آج سخت پریشان تھا۔ ہاتھوں میں مہر کو لیا ہوا تھا۔ یہ بچی اسے کبھی اپنے جیسی نہیں لگی تھی، کبھی نگین جیسی نہیں لگی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچی اس کی نہیں ہوگی۔ دفتر نکاہٹ ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے نگین تھی، اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی تھی۔ وہ کچھ پوچھ نہیں سکا۔ کیا اسے کچھ پوچھنا چاہیے تھا؟ نگین آہستگی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا رزلٹ ہے؟ نگین کی آواز آہستہ تھی، بے حد آہستہ۔ ڈاکٹر نوین نے اپنا گلا تر کیا، نگین کو ایک محتاط نظر سے دیکھا۔ نگین ہم اندر چل کر جو بھی بات ہے یہیں کرو۔
وہاج نے کھری کھری کہہ دی۔ نوین نے ایک معذرت خواہ نظر نگین پہ ڈالی۔ یہ بچی وہاج کی نہیں ہے۔ الفاظ تھے کہ زہر۔ نگین نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ وہاج کا چہرہ سرخ ہوا، گردن کی نسیں پھولنے لگیں۔ اس کا جی چاہا تھا آج زمین میں گر جائے۔ ہو سکتا ہے بچی بدل گئی ہو، ہسپتال میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تم نوین کچھ کہہ رہی تھی لیکن ان دونوں نے جیسے کان بند کر لیے تھے۔ وہاج تقریباً نگین کو گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب لے جانے لگا۔ اسے گھر لا کر اسے اپنے کمرے میں پھینک کر چلا گیا۔ کتنے دن گزرے، کتنی راتیں، نگین کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر 4 دن بعد اسے کچھ کاغذات موصول ہوئے تھے۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ وہاج نہیں آ سکا لیکن طلاق کے کاغذات آ گئے تھے۔ اس نے چپ چاپ مہر کو ساتھ لیا اور اپنے گھر سے بغیر کچھ لیے وہ نکل آئی۔ یہ وہ دن تھا جب نگین اور وہاج کی کہانی کا انجام لکھا جا چکا تھا، اور جن محبتوں کی شروعات ہی بددعاؤں اور گھر کے بڑوں کو ناراض کرنے سے ہو، اس کا انجام کچھ خاص نہیں ہوا کرتے۔ سلطان منزل میں اس سے 1000 بار طلاق کی وجہ پوچھی گئی لیکن اس نے منہ نہیں کھولا۔ وہ کسی کو کیا بتا سکتی تھی؟ حال وہاج اپنے ساتھ بیٹھے قدوس سے کہہ رہا تھا، میں گھر اس لیے نہیں گیا کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہاں میں اس دن غصے میں گھر سے نکلا تھا، لیکن مجھے بس اس بات کا غصہ تھا کہ میرے بچے کو مجھ سے کون جدا کر سکتا ہے۔ نگین کے کردار پہ تو مجھے تب بھی شک نہیں تھا، لیکن میں نے اسے یقین بھی تو نہیں دلایا نا۔ اعتبار کے چند بول تعلق بچا لیتے، میں یہ نہیں سمجھ سکا۔ وہ آزردگی سے کہہ رہا تھا، اس ایکسیڈنٹ کے بعد میں کوما میں چلا گیا۔ میرا کوما 2 سال کا تھا۔ ان 2 سالوں کے بعد میں نے نگین کو بہت ڈھونڈا اور پھر میں اس کے گھر گیا۔ میں نے کتنی منتیں کی، کتنا یقین دلایا، کتنی قسمیں کھائیں کہ میں نے طلاق نہیں دی، لیکن کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ یوسف صاحب نے مجھے 3 بار تھانے بند کروا دیا، لیکن میں ہر بار آ جاتا تھا اور پھر نگین سے وہی ایک بات کرتا تھا کہ مجھے اس پہ اعتبار ہے، لیکن نگین کو ان جھوٹے کاغذات پہ یقین تھا، مجھ پہ نہیں۔ سب کو لگتا تھا میں کہانی کا ولن ہوں، لیکن میں وکٹم تھا۔ میرا خاندان تباہ ہو گیا تھا، میری بیوی، میرا بچہ، میری شادی، میری صحت، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ جب تک نگین زندہ تھی میں ہر دفعہ اس کے لیے جاتا تھا، چاہے مجھے ماریں، چاہے مجھے تھانے بھجوائیں، میں اس پہ گیو اپ نہیں کرتا تھا۔ اور پھر وہ ایک دن مجھ سے ملی۔ وہاج کے چہرے پہ کرب پھیل گیا، آنسو آنکھوں کے کناروں سے بہہ نکلے۔ ہم ہسپتال میں ملے تھے۔ وہ حالے کو اپنی بھتیجی کو لے کر آئی تھی۔ وہ بیمار لگتی تھی، وہ میری نگین نہیں تھی۔ اس دن میں نے اسے سب سچ بتا دیا۔ میں نے اسے ایک چانس مانگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سچ جانتی ہے، وہ بس میرے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ خوف زدہ ہے، گلٹی تھی۔ اس نے ہمارے بچے کی حفاظت نہیں کی، اس لیے وہ مجھ سے نظر نہیں ملا سکتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، اس کے خدشے دور کیے، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بہت جلد مجھ سے رابطہ کرے گی۔ وہاج سانس لینے کو رکا۔ اس کی آنکھیں اب تیزی سے بہہ رہی تھیں۔ اس کا بوڑھا چہرہ مردہ لگتا تھا۔ قدوس اس کو سنتا رہا خاموشی سے، اور میں نے اسے کھو دیا۔ اس دن کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ مر گئی۔ اس نے کہا تھا وہ میرے ساتھ جینا چاہتی ہے، لیکن جی نہیں سکی۔ میں نے اسے کہا تھا میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اور میں اس کے بعد جیتے جی مر گیا۔ میں نے نگین کو کھو دیا اور مجھے لگا ساری دنیا مجھ سے کھو گئی ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ بوڑھے وہاج نے شکستگی سے سر جھکا لیا۔ آنسو اب میز پہ گر رہے تھے۔ قدوس اٹھ کر اس کا سر تھپک رہا تھا، دلاسا دے رہا تھا، لیکن ایک ہاتھ سے۔ دوسرے ہاتھ سے وہ اس ملاقات کی روداد کی آڈیو پہ سیو کا بٹن دبا رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے تم اسے یہی آڈیو واٹس ایپ پہ کسی عمر وہاج کا بیٹا کے نمبر پہ بھیجتے ہوئے دیکھو گے۔ وہاج کا سر اب بھی جھکا تھا اور قدوس اب کے مسکرا رہا تھا۔ بالآخر اس کے دوست کے کچھ غم تو ختم ہوں گے۔ کہانی کے وکٹمز کا بھی زندگی پہ تھوڑا بہت حق تو ہوتا ہی ہے۔ سردار ولا پہ آج جیسے رونق اتر آئی تھی۔ اس کے گھر میں خاصی چہل پہل محسوس ہوتی تھی۔ ڈائننگ ایریا میں لمبی میز پہ انواع اقسام کے کھانے سجے تھے۔ یہاں سے ذرا فاصلے پہ وہ سب لوگ صوفوں پہ بیٹھے تھے، خوش گپیوں میں مصروف، ہاتھوں میں پلیٹس لیے۔ ذرا دیر بعد ملازم ان کے لیے کچھ نہ کچھ لا رہا ہوتا تھا۔ حالے کے ہاتھ میں پلیٹ تھی اور وہ مسکراتی ہوئی سردار کی بیوی کا کوئی قصہ سن رہی تھی۔ اس نے بھورے شفون کے کرتے کے ساتھ بڑے پائنچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ ندارت، بھورے بال کرل کر کے پیچھے کو کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں ڈائمنڈز، اور ہلکے میک اپ میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے عمر نے سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ خاکی پینٹ پہن رکھی تھی اور سردار سے شو روم کے معاملات پہ گفتگو کر رہا تھا۔ او مائی گاڈ، اس بات پہ تو سیلفی بنتی ہے۔ یہ آواز سردار کی بیوی کی تھی۔ وہ کوئی 25-26 برس کی خوش شکل لڑکی تھی، بغیر بازوؤں والے کرتا شلوار میں ملبوس، سیاہ کندھے تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بس ٹھیک لگ رہی تھی۔ اس کے نکوش پاج بھی تھے، لیکن اس کی ہر بات پہ سیلفی لینے کی عادت نے یہاں بیٹھے لوگوں کو سخت بیزار کر رکھا تھا۔ وہ ہر دوسری بات پہ سیلفی لیتی تھی اور انسٹا پہ اپلوڈ کرتی تھی۔ پاؤٹ کرو عمر، اس کی آواز پہ عمر نے بے چارگی سے سردار کو دیکھا، جو واقعی اپنی بیوی کی آواز پہ پوز کر رہا تھا۔ جب سے آئے ہوں پوز کر کر کے جبڑے دکھ گئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے پاؤٹ کر کر کے میرے ہونٹ بطخ جیسے ہو جائیں گے۔ وہ کرا کر بولا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم بطخ بن کر بھی اچھے نہیں لگو گے۔
یہ لیل تھی۔ داخلی دروازہ پار کرتی وہ نک سک سے تیار اندر آ رہی تھی۔ گہرے نیلے سلک کے جوڑے میں ملبوس چھوٹے بالوں کو کرل کیے وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ دیکھو ذرا اچھے لگنے کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ جو تیار ہو کر بھی میرے گھر کی ماسی لگتی ہے۔ عمر کہاں باز آنے والا تھا۔ لیل قریب چلی آئی، اس کے قریب لمبے صوفے پہ دھپ سے بیٹھی۔ تمہارے گھر کی ماسی کو 5,000 ادھار چاہیے، نکالنا ذرا۔ وہ چہرہ ہتھیلی پہ گرائے عمر کو دیکھ کر بولی۔ عمر نے انتہائی کڑوا منہ بنا لیا، اندر تک جیسے بیزاری سرایت کر گئی۔ میں آج اپنی ماسی بدل رہا ہوں، وجہ تبدیلی پیسوں کا مانگنا ہے اور میرا بی پی لو کر دینا ہے۔ اس کی بات پہ لیل کلستی رہ گئی۔ حالے سمیت باقی سب مسکرائے تھے۔ لیل اٹھ کر کھانا لینے چلی گئی تو سردار حالے کی جانب مڑا۔ ویسے بھابھی یہ عمر کی شرٹ بہت صاف لگ رہی ہے، آپ لانڈری کہاں سے کرواتی ہیں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، لیکن حالے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔ ہے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ دھوبی سردار بھائی، راز کی بات ہے، واپسی پہ اس کا پتہ دے جاؤں گی۔ عمر سب سے ان دونوں کو دیکھے گیا۔ دل تو کیا تھا کہ سردار کی گردن مروڑ دے۔ اس بات پہ تو سیلفی بنتی ہے، نیلم ایک بار پھر چہک کر بولی تو سردار نے تکان سے اس کو دیکھا۔ البتہ عمر اب کے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نیلم، میری بیوی کی ایک عادت ہے، اس سے اگر کوئی بات بری لگے تو وہ لوگوں کے موبائل توڑ دیتی ہے۔ میرے 3 موبائل توڑ چکی ہے۔ ویسے حالے، آپ کو سیلفی لینا بھی تو پسند نہیں ہے نا؟ آخری بات حالے کو دیکھ کر پوچھی۔ نیلم نے نامحسوس انداز میں موبائل پیچھے کر لیا، چہرے کی مسکراہٹ بدقت قائم رکھی۔ سردار اور حالے اس کی چلاکی پہ اسے گھور کر رہ گئے۔ لیل کھانا لے کر واپس آئی تو اپنی اسی سابقہ جگہ پہ عمر کے قریب بیٹھ گئی۔ حالے نے ایک نظر ان کو دیکھا، ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو اسے عمر کے قریب اس کا بیٹھنا برا لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ اسی لمحے عمر کا موبائل بجا تو وہ معذرت کرتا اٹھ گیا۔ ملازمہ کافی کے بھرے ہوئے مگ لے آئی تھی اور پھر کچن میں واپس جاتے ہوئے نیلم کی ہدایت پہ ڈائننگ کا دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ حالے نے ایک نظر دروازے کو بند ہوتے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سفید ہوا تھا۔ اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ عمر باہر تھا۔ سردار اب لیل سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نیلم اپنے فون میں کچھ دیکھ رہی تھی اور ایک وہی تھی جس کا دل چاہا تھا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ اس نے اضطرابی کیفیت میں اپنی دائیں ٹانگ ہلانی شروع کر دی۔ نامحسوس انداز میں اپنے بند گلے پہ ہاتھ پھیرا۔ کوئی دوپٹہ نہیں تھا جسے اتارا جاتا، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں جایا جاتا۔ وہ پینک نہیں کرے گی، اس نے خود سے وعدہ کیا، لیکن اب اس کا جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ حالے کافی لو نا؟ سردار کی بیوی نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ حالے کے ہاتھوں میں سکت نہیں تھی کہ وہ اس مگ کو تھام سکے۔ وہ مٹھی سے صوفے کو بھینچے ہوئے تھی، آنکھیں اب سرخ مردہ سی ہونے لگی تھی۔ عمر کہاں ہے؟ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ لیل نے جھٹکے سے گردن موڑ کے اس کو دیکھا اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس سے ایک بار پھر پینک اٹیک ہو رہا تھا۔ اگر اس کے نروز مضبوط نہ ہوتے تو وہ اب تک چیخ چلا رہی ہوتی۔ لیل فوراً اٹھ کر دروازے تک گئی اور اسے پوری طرح کھول دیا، پھر واپس حالے تک آئی۔ اس نے سانولے چہرے والی لڑکی کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حالے غائب دماغی سے اسے سن رہی تھی۔ سردار اور نیلم ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی حالت سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ حالے اٹھی اور باہر کی جانب لپکی۔ لیل تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ باہر آ کر اس نے گہرے سانس لیے۔ اندر لیل نے سردار اور نیلم کو مختصر سب قصہ سنایا۔ چند منٹ وہ باہر کھڑی خود کو نارمل کرتی رہی، آنکھیں ابل ابل کر آنسو بہانا چاہتی تھیں، لیکن وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ اندر جانے میں الگ شرمندگی تھی، وہ کیسے ان سب کا سامنا کرے گی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آئی۔ خلاف توقع کسی نے کچھ نہیں پوچھا، چند منٹ پہلے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حالے کو ذرا تقویت ہوئی۔ اسی پل عمر بھی اندر آیا، لیکن اس کا چہرہ مختلف تھا۔ وہ اسپاٹ تھا اور بے تاثر بھی۔ سردار اٹھ کر اس تک آیا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ کس کی کال تھی؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ وہ ان دوستوں میں سے تھا جو دوست کم ماں باپ زیادہ بنتے تھے، دوست کا چہرہ دیکھ کر سب پہچان لینے والے۔ کچھ نہیں ہوا، کیا ہونا تھا؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ خیر اب ہم نکل رہے ہیں، پھر بات ہوگی، اس نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ حالے اپنی حالت چھوڑ کے اسے دیکھے گئی۔ کیا تھا جس نے اسے اتنا ڈسٹرب کر دیا تھا؟ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے باہر نکل گیا تھا۔ یہاں سب اس کے دوست تھے۔ وہ جانتے تھے جب عمر نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوا تو وہ بات نہیں بتائے گا۔ وہ اس رویے کے عادی تھے، سو نارمل رہے۔ حالے اس کے پیچھے گئی تھی۔ وہ عمر سے پوچھے گی اور اسے بتانا ہوگا کب تک وہ اپنی تکالیف خود تک محدود رکھے گا۔ آج یاقوت اور نرمین کا ولیمہ تھا۔ کل وہ نرمین مغل سے آفیشلی نرمین مرزا بن چکی تھی۔ ولیمے کی تقریب جلد ختم ہو گئی تھی، سو وہ گھر چلے آئے۔ نرمین یاقوت کے کمرے میں تھی۔ کل ساری رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہا تھا اور نرمین اپنے فلیٹ پہ۔ آج وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ نوح کی ہزار دھمکیوں اور تاکیدوں کے بعد اس کا کمرہ کسی بھی سجاوٹ سے عاری تھا۔ گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ اپنے کمرے میں آیا تو نرمین سامنے بیٹھی تھی۔ سنگھار میز کے سامنے وہ لباس تبدیل کر چکی تھی اور اس وقت سادہ کپڑوں میں تھی۔ یاقوت نے اندر آ کر کوٹ اتارا اور نرمین کی طرف ذرا کی ذرا نظر ڈالی، پھر آگے بڑھایا، خود کو بیڈ پہ پھینکنے کے انداز میں گرا دیا۔ نرمین کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ سچ تھا کہ وہ اب بھی اس سے خوف زدہ تھی۔ کچھ دیر اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، کوہنی کے بل لیٹ کر فرصت سے نرمین کی پشت کو دیکھا۔ وہ تمہارا کلاس فیلو اسد، وہ کیوں آیا تھا آج؟ ہلکے سرسری لہجے میں اس نے بات کا آغاز کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، غلطی ہوگی، اب ایسا بھی کیا ہے جو بات ہی نہیں کر رہی؟
نرمین جواب دیے بغیر اٹھی اور صوفے کی طرف بڑھ آئی اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹ گئی۔ آئندہ میں اسے آس پاس نہ دیکھوں تمہارے، اور فون بھی نہ آئے اس کا، اس لڑکے سے اچھی وائبز نہیں آتی۔ اس نے ایک بار پھر تنبیہ کی۔ فکر مت کرو، تمہارے جیسا نہیں ہے، وہ ریپ نہیں کرے گا، بے تاثر اور روبوٹک انداز میں کہا گیا۔ یاقوت کے مانو پورے بدن میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہی جسم میں نرمین تک آیا، اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر سیدھا کر کے بٹھایا۔ نرمین کا سانس حلق میں اٹک گیا، وہ بے اختیار پیچھے کو ہوئی۔ اسے یاقوت سے خوف آتا تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پہ مرکوز کیے سختی سے اس کا بازو جکڑے ہوئے تھا۔ کیا بکواس کی ہے ہاں؟ وہ برہمی سے بولا۔ شرافت سے پیش آ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر پہ چڑھ جاؤ میرے، اپنی اوقات مت بھولو تم۔ نرمین سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھی گئی۔ وہ آج پھر سے وہی یاقوت لگا تھا، خوف زدہ کرنے والا، ڈرانے والا۔ وہ سن ہوئی اس کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے جسم ہلنے سے انکاری ہو۔ جب میں کہہ رہا ہوں وہ لڑکا مجھے تمہارے آس پاس نہیں چاہیے تو مطلب نہیں چاہیے۔ ایک بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں گھستی؟ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، سخت تھا، بالکل ویسا جیسا اس رات اس کے لمس میں آج بھی حقارت تھی، ذلت تھی۔ آج پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، اب بیوی ہو، میرے ڈیڈ کے کہنے پہ شادی ضرور کی ہے، لیکن اب آزاد نہیں کروں گا، اس لیے۔ وہ آگے کو جھکا نرمین کے کان کے پاس۔ اب میری باتوں پہ ہاں کہنے کی عادت ڈالو، اور جو کچھ بھی ماضی میں ہوا بھول جاؤ، ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہوا مجھ سے۔ آخر میں وہ لاپرواہی سے کہتے اٹھا تھا اور اپنے بیڈ کی جانب بڑھایا، لیکن اگلے ہی لمحے نرمین تھپ کی آواز پہ اوندھے منہ فرش پہ گری پڑی۔ یاقوت کی جان اچھل کر حلق میں آئی، وہ بے اختیار پیچھے مڑا تھا اور اب کے واقعی اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ نرمین کے ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے۔ اسے دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اب کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لینے دینے کو کہا تھا، اور یاقوت اس کام میں برا ثابت ہوا تھا۔ وہ فوراً اس تک آیا، اس کا چہرہ تھپتھپاتے وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ نرمین نے اس حالت میں بھی اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا، اس کے انداز میں حقارت تھی۔ نیرو تم ٹھیک ہو؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ ایک بار پھر کچھ پوچھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نرمین فرش پہ بن آب کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا، آنکھیں اوپر کو ہو گئیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم حرکت سے عاری ہو گیا۔ نیرو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ تو۔ نیرو مجھے دیکھو پلیز، میں نو کو کال کروں کیا؟ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، آنکھیں بند، جسم ساکت۔ شاید شوق یا خوف کی وجہ سے اس کی بے ہوشی بنتی تھی۔ یاقوت اب بھی اس کے پاس فرش پہ بیٹھا تھا، اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہوا، لیکن اس کا جسم اب برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر اپنے موبائل تک گیا اور کال لاگ کا پہلا نمبر ملایا۔ نیرو کو کچھ ہو گیا، وہ بات نہیں کری، تم آ جاؤ پلیز۔ وہ بدقت خود پہ قابو کیے ہوئے بول رہا تھا۔ سچ یہ تھا کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی، جان ہوا ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس نے نرمین کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا، وہ واپس آیا اور ایک بار پھر اس کے قریب فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ساکت ہوئے ٹھنڈے وجود کو دیکھا۔ کیا اس سے واقعی غلطی ہو گئی ہے؟ ایسا بھی کچھ گناہ نہیں کیا، ہاں بس اس کے بھی ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک گیا اور ایک بار پھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ گناہ کی جسٹیفیکیشن دینے والوں سے زیادہ برے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کو مانتے ہی نہیں۔ وہ دونوں سردار کے گھر سے نکل آئے تھے۔ حالے کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ عمر بظاہر اس سے ہلکی پھلکی بات کر رہا تھا، لیکن وہ نارمل نہیں تھا۔ کم از کم اس کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد اسے اتنا تو پتہ لگ ہی گیا تھا۔ سی بی او چلیں؟ حالے کی آواز پہ اس نے گردن موڑ کے قدرے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اس وقت؟ ہاں، سمندر رات میں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ عمر نے بغیر کچھ کہے گاڑی کا روٹ چینج کر دیا۔ اب وہ سمندر جانے کے راستے پہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹھاٹے مارتے سمندر کے سامنے تھے۔ دونوں نے اپنے جوتے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ تیز ہوا سے دونوں کے بال اور کپڑے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ گیلی ریت پہ پیر رکھتے تو پیر اندر دھنسنے لگتے۔ حالے کو سمندر سے عشق تھا۔ کیا تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو عمر؟ چلتے چلتے حالے رک گئی، گردن اٹھا کے عمر سے پوچھا۔ وہ بھی ایک لمحے کو رک گیا۔ کیا آپ مجھ پہ اعتبار کرتی ہیں؟ سوال کے بدلے سوال۔ حالے نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے اور میرے درمیان شروع سے ایک تعلق تھا عمر۔ اس رات، اس سڑک سے لے کر اس برستی بارش تک، میں بس اس تعلق کا سرا نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ سرا مل چکا ہے۔ اور وہ سرا کیا ہے؟ یہی کہ عمر حیات کو حالے سلطان سے باتیں منوانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ ہنس دیا، ہلکے سے، دھیرے سے۔ وہ آدھی رات میں سڑک پہ زخمی حالت میں بھی بات منوا سکتا ہے، وہ ریسٹوران میں بیٹھ کر بھی باتیں منوا سکتا ہے، اور کالج کے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر بھی اپنی چلا سکتا ہے۔ عمر ہنستا ہی گیا۔ وہ شاید پہلی بار اتنا ہنسا تھا۔ حالے اسے دیکھتی رہی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتی تھیں، کیا اب بھی کہیں دور آپ کو مجھ سے نفرت ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ لہروں کا شور، پیروں کے نیچے نرم ریت، اور سامنے کھڑی یہ لڑکی۔ وہ اس منظر کو کبھی بھول نہیں سکے گا۔ حالے گہری سانس لے کر آگے چلنے لگی۔ عمر نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ مجھے تم سے نفرت تھی عمر، بہت نفرت تھی، کیونکہ مجھے لگا کرتا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے تم نے کیا، یا پھر تمہاری وجہ سے ہوا۔ وہ نرم ریت پہ چلتی ہوئی کہے جا رہی تھی۔
دور کہیں ٹھیلے پہ شاید کوئی تکے بنا رہا تھا، خوشبو یہاں تک آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں شاید تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، شاید ساری زندگی تم سے نفرت کرتی رہوں گی، کیونکہ میں ایسی تھی جن کو چھوڑ دیتی ہوں انہیں دفنا دیتی ہوں اور قبروں کو مڑ کر نہیں دیکھا کرتے۔ میں نے کافی دوست کھوئے، کئی لوگوں کو چھوڑا کیونکہ میں صفائی کا موقع نہیں دیا کرتی، یا پھر میری ناک اونچی ہے، میں صفائی سن کر ان کو معاف کر کے خود کو جھکا نہیں سکتی، حالانکہ یہ بہت بری عادت ہے۔ عمر نے لقمہ دیا، خالد نے اس بات میں سر ہلایا۔ صحیح کہا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، لیکن میں ایسی ہی ہوں، میں ججمنٹل، میں بہت جلد رائے قائم کر لیتی ہوں، بہت جلد شک کر لیتی ہوں اور پھر لوگوں سے دور ہو جاتی ہوں بغیر کچھ کہے سنے۔ میں نے کہا نا، میں جنہیں چھوڑ دیتی ہوں انہیں دفنا دیتی ہوں۔ میرے کئی عزیز، کئی دوست آج میرے ساتھ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ میں نے ان کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم کر لی اور انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کا قصور نہیں تھا، لیکن اونچی ناک اور نیگیٹیوٹی جن کی وجہ سے میں نے ان کو چانس نہیں دیا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، عمر بھی رک گیا، فضا میں تکوں کی خوشبو مزید پھیل گئی۔ تمہیں صفائی کے موقع ملے عمر، تمہیں میں نے کہنے سننے دیا، تمہیں ثبوت لانے کے موقع ملے، اور تمہاری ہر بات اتنی سچی، اتنی کھری تھی، مجھے سچ ماننا پڑا، اور پھر میں تم سے دور نہیں ہوئی، ہو ہی نہیں سکی۔ جس طرح باقیوں کو چھوڑا تھا اس طرح تمہیں نہیں چھوڑا۔ میں نہیں جانتی کیوں، کیسے، لیکن میرا دل تم سے صاف ہو گیا، تمہارے لیے دل میں بغض رکھا ہی نہیں گیا۔ ہاں، میں نے تم سے بہت نفرت کی تھی، لیکن اب میرا دل تم سے صاف ہے۔ تم سوچتے ہوگے اتنی نفرت کے بعد اتنی اچھی دوستی، ناٹ سو ریلیٹیبل، لیکن میں ایسی ہوں، میں بہت کم لوگوں کو دوست بناتی ہوں، اور جب میں کسی کو دوست بنا لوں تو اس پہ مکمل اعتبار کرتی ہوں اور مکمل مخلص ہوتی ہوں۔ جب حالے معاف کر دے تو قتل بھی معاف کر دیتی ہے۔ جس طرح تم میرے بارے میں بے بس ہو، اسی طرح میں تمہاری آواز سن کے رک جانے اور تمہاری بات مان لینے کے بارے میں بے بس ہوں۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ ویسے یہ کوئی پہلی اچھی بات کی ہے آپ نے اپنے بارے میں؟ عمر گہری سانس لے کر سارے وقت میں اب بولا تھا، حالے ہلکا سا مسکرائی۔ تم نے بتایا نہیں، تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو؟ وہ ذرا آگے جا کر گیلی ریت پہ بیٹھ گئی تھی، بغیر کپڑوں کی پرواہ کیے۔ عمر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اب لہریں ان کے پیروں کو چھو چھو کر واپس جا رہی تھیں۔ ذرا فاصلے پہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے خاصی تیاری کر کے ایک مکمل خوبصورت سیٹ اپ سجائے روشنی اور سرخ پھولوں کے درمیان اسے پروپوز کر رہا تھا۔ لڑکی خوشی سے اچھل رہی تھی، لڑکا اسے والہانہ نظروں سے تک رہا تھا۔ منظر مکمل تھا۔ عمر نہ چاہتے بھی انہیں دیکھے گیا اور بولے گیا، میں جب پولیس کی ٹریننگ کر رہا تھا تب میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں ایک قابل پولیس آفیسر بننا ہے تو ایک چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو، اعتبار۔ حالد نے چھمبے سے اسے دیکھا۔ عمر نے اضافہ کیا، وہ کہتے تھے اگر اعتبار نامی مادہ ایک بار تمہارے اندر آ گیا تو کبھی نکل نہیں سکے گا۔ اعتبار آدمی کو کمزور بناتا ہے۔ اعتبار کرنے لگو گے تو تمہیں جھوٹے ملزم، قاتل، مجرم اور جھوٹے آنسو اور اشتہاریوں پہ بھی اعتبار آئے گا، اور پھر تم کبھی بھی ایک قابل افسر نہیں بن سکتے۔ سو اعتبار نہ کرنا میری فطرت بن چکا ہے۔ کل تو مجھے گھر کی گھاس پہ شک تھا کہ یہ اتنی جلدی کیوں بڑھ رہا ہے۔ حالے دھیرے سے ہنسی۔ لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا، جو پوچھنا چاہتی ہیں پوچھیں۔ وہ کال کس کی تھی؟ حالے نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ شمشیر کی۔ اسے جج نہ کیجیے گا، جو کچھ اس نے جج صاحب کے بارے میں کہا وہ اس کی جاب کا حصہ ہے۔ پولیس والا اپنے باپ کا بھی نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ میرا سسپینشن واپس لیا جا رہا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، میرے لیے یہ عذاب کی بات ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا، اس وقت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس ہزار مسائل ہیں، لاکھوں کام پینڈنگ ہے، اور پولیس کی جاب توانائی مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے۔ میرے پاس کوئی سنڈے منڈے نہیں ہوتا، ہر دن ڈیوٹی ڈے ہوتا ہے۔ عمر، تم دونوں کام ایک ساتھ کر لو، تم اے ایس پی ہو، کوئی حوالدار نہیں، تمہارا کام اتنا نہیں ہوگا۔ حالے نے بیچ میں ٹوکا۔ عمر کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ تر آئی۔ آپ نہیں جانتے حالے، میں 3 ماہ سے گمنام ہوں۔ گمنامی پولیس والے کے لیے موت ہوتی ہے۔ ہم منظر پہ ہیں تو دنیا ہماری ہے، منظر سے غائب ہوئے اور مر گئے۔ اس کا لہجہ اداس تھا، شاید اسے اپنی جاب سے بہت پیار تھا۔ میں ایک لمبی سسپینشن کے بعد جب جاؤں گا تو مجھے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ میں آ گیا ہوں۔ جب میں کوئٹہ سے یہاں آیا تھا تب میں نے پہلے دن ہی یاقوت مرزا کی پارٹی پہ ریڈ مارا تھا۔ اگلے ہفتے شیر علی کے اڈے سیل کیے تھے۔ میں نے آدھے کراچی کو باور کرا دیا تھا کہ میں آیا ہوں۔ عمر حیات منظر پہ آیا ہے۔ اس نے سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ اور پھر میں سسپینڈ ہو گیا، منظر سے ہٹ گیا، میری ریپوٹیشن پہ داغ آ گیا، میری ساری کریڈیبلٹی خراب ہو گئی۔ اس سب کو بحال کرنے کے لیے مجھے وقت، توانائی، محنت سب کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر منظر پہ آنا ہوگا، لیکن یہ ممکن نہیں۔ جج صاحب، ہیون اور ان کے قتل میرے لیے اہم ہے۔ میں یہ سب بیچ منظار میں چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم اب کیا کرو گے؟ مستعفی ہو جاؤں گا، وہ آرام سے بولا، لیکن اس کی آواز، اس میں کچھ تھا اداس کرنے والا، دل دکھا دینے والا۔ وہ اس مقام تک آنے کے لیے کن کن حالات سے گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ساکھ، اپنی ریپو بعد میں بنا لینا، ابھی بس ڈیوٹی جوائن کر لو تم۔ میں نے کہا نا حالے، گمنامی پولیس والے کے لیے موت ہوتی ہے۔
پولیس والا یا تو منظر پہ رہے گا یا پھر مرے گا، گمنامی کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو تھوڑی بہت روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی وہ اب نیچے ریت پہ پڑ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں تھا، گمنام سا، اور حالے کو آج پہلی بار گمنامی واقعی موت لگی تھی۔ شہر کے بہت بڑے ریسٹوران میں ایک لمبی میز کے گرد اس وقت فروا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کچھ ملک سے باہر رہتی تھیں اور کچھ ملک سے باہر جانے والی تھیں۔ بنیادی طور پہ یہ ایک فیئر ویل پارٹی تھی۔ مہرماں آج شام ہی سفیر کے ساتھ واپس آئی تھی اور اس وقت وہ فروا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی، مسکرا کر عورتوں سے باتیں کرتی ہوئی۔ ویسے ہنی، مہر تو بالکل بھی نگین کی بیٹی نہیں لگتی، کہاں وہ اتنی اکڑ اور تنکر رہنے والی اور کہاں مہرماں سویٹ اور پیاری سی۔ فروا کی ایک دوست نے لقمہ دیا تو فروا نزاکت سے مسکرائی۔ چلملاتی سب ساڑی میں اس کا بوڑھا حسن مکروہ لگ رہا تھا۔ مہرماں نے اس کی ساڑی جیسی ہی سب ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں آئیڈیل ساس بہو مشہور تھیں۔ فروا، ویسے نگین اور تمہارے تعلقات، مطلب تم سمجھ رہی ہو نا، پھر نگین نے تمہیں اپنی بیٹی کی ذمہ داری کیسے دے دی؟ یاد ہے ایک بار ہم گھر آئے تھے تمہارے، کتنا ہنگامہ کیا تھا اس نے؟ اب کہ ایک اور عورت بولی، مہر نے جذبز ہو کر پہلو بدلا تھا اور فروا نے یاد کرنا چاہا وہ ہنگامہ کیسا تھا۔ ماضی، یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب نگین اور وہاج کو مہر کی پیدائش کے بعد اپنے گھر شفٹ ہوئے دوسرا روز تھا۔ نگین کو اپنے کسی ضروری چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا تھا۔ وہ حسینہ بیگم کے ساتھ ہسپتال گئی تھیں۔ پیچھے مہرماں کی دیکھ بھال وہاج کے ذمہ لگا کر گئی تھیں۔ اسی روز فروا کی کچھ دوستوں نے سلطان منزل آنا تھا۔ فروا نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ وہ انہیں مہر سے ملوائے گی۔ وہ جتنا بھی خود کو مہرماں سے لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی اتنا ناکام رہا کرتی تھی۔ اس کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت مشکل تھا کہ مہر اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکے گی۔ وہ کچھ بھی کر کے مہر کو اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی۔ نگین گھر پہ نہیں تھی، سو فروا ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور مہر کو اپنے ساتھ لے آئی۔ وہاج منع نہیں کر سکا، سچ تھا وہ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا، وہ مسلسل روئے ہی جا رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو اس کی دوستیں آ چکی تھی، کھانے کے دور چلے، باتیں ہوئیں، غیبتیں ہوئیں۔ مہرماں کبھی ایک تو کبھی دوسری عورت کے ہاتھ میں ہوتی اور فروا فخر سے اسے دیکھتی رہتی۔ اسی اثنا میں دھاڑ سے لاؤنج کا دروازہ کھلا اور نگین اندر آئی۔ اس کے چہرے پہ سخت غصہ تھا۔ اپنی بیٹی کو ایک عورت کے ہاتھ سے جپٹنے کے انداز میں چھینا، فروا حق تک سی اسے دیکھے گئی۔ میری بیٹی کو اپنے گھر سے لانے کی جرت کیسی ہوئی تمہاری؟ وہ غرائی تھی۔ جانتی بھی ہو اس کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور تم؟ وہ 2 قدم آگے آئی۔ تمہاری تربیت کتنی خراب ہے؟ تمانچہ تھا جو فروا کے منہ پہ لگا تھا۔ اسے ایک ہجوم کے درمیان ایسی ذلت سہنی ہوگی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی کو اپنے سائز سے بھی دور رکھو فروا، تم جیسی گول ڈگر نہیں بننا اسے، وہ حقارت سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ نگین تھی، غصیل، ججمنٹل اور باتیں دل میں رکھنے والی۔ باہر جا کر وہ اپنی ہی باتوں پہ پچھتانے والی تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مہر کو اس گھر اور اپنے قریب رکھنے کے ارادے مزید پختہ ہو چکے تھے، اور پھر اس نے وہی کیا۔ اس روز اس ڈاکٹر کو نگین اور وہاج کے پاس بھیجنے والی وہی تھی۔ اس کا منصوبہ مختلف تھا۔ وہ وہاج کو نگین اور اپنے بھائی کی کچھ تصاویر بھیج کر شک میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کا الٹ ہوا۔ نگین خود ہی غصے اور ضد کے چلتے وہاج اور مہر کا ڈی این اے کروانے چلی گئی۔ اگر وہ اپنا اور بچی کا ڈی این اے کروا لیتی تب بھی شاید اس کی شادی کسی طرح بچ سکتی تھی، لیکن جب تک انسان کچھ سمجھ پاتا ہے غصہ اس کا بہت سارا نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ وہاج نگین کو گھر چھوڑ کر خود باہر چلا آیا تھا۔ وہ صرف اس بات سے غصہ تھا کہ نگین ان کے بچے کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس کے کردار کے بارے میں تو وہ قرآن بھی اٹھا سکتا تھا۔ ان دونوں کے نصیب میں شاید یہی لکھا تھا۔ وہاج کا ایکسیڈنٹ پلان تھا، شاید وہ جلد ہوش میں آ جاتا۔ فرما نے ڈاکٹرز کی مدد سے اسے کچھ ایسا انجیکٹ کروایا کہ وہ کوما میں چلا گیا، اور پھر اپنی ہی جانب سے طلاق کے جھوٹے کاغذات اسے بھجوا دیے۔ وہ خود سے کہتی رہی کہ وہ یہ سب مہر کے لیے کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اپنی اور شمس کی برباد ہوتی شادی اور نگین کی پھلتی پھولتی شادی اس کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ نگین طلاق کے کاغذات لیے گھر چلی آئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے مہر ماہ کو فروا کی گود میں پھینکنے کے انداز میں ڈالا تھا۔ یہ بچی ایک دن تمہارا اپنا گلا گھونٹے گی، یاد رکھنا۔ بس ایک سطر، بس یہی سطر کہی تھی اس نے اور چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے آج کے موجودہ دن تک فروا نے ہر طرح سے مہر ماہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے بھی اپنا رنگ نہیں چڑھنے دیا۔ وہ اس کی سینٹی برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ دوسروں کی زندگی میں زہر گھول کر اسے اپنے لیے بھی کبھی دریا میں نہیں مل سکے گا۔ موجودہ دن، فروا تمکنت سے کرسی پہ براجمان تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ مہر اور سامنے کھڑا فوٹوگرافر، وہ دونوں انسٹاگرام کے آئیڈیل ساس بہو تھیں۔ مسکرا رہی تھیں، عورتیں حسرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک پرفیکٹ خوشحال فیملی، انہیں بھی ایسی بہو چاہیے تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ایسی بہو چاہیے تو لائیں اپنی بھتیجی۔ اچھا یہ ساری گیم تھی، اب آئی نا سمجھ۔ اب اچھا یہ ایپیسوڈ بڑے مزے کی تھی، ساری کنفیوژن تھی نا، نگین کو ڈائیورس کیوں ہوئی، وہاج نے کیوں طلاق دے دی، اور اس کو پتہ چل گیا کیسے پتہ چلا، اور حسینہ کیوں اب تک چپ تھی۔ حسینہ جی جب اس نے فون کر کے اس کو پوچھا نا نگین نے کہ
یہ مہرماں میری بیٹی ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے ہاں ہاں تمہاری ہی بیٹی ہے. تو پھر اس کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے وہاج نے اس کو طلاق دے دی نگین کو. تو پھر اس کو یہ گلٹ تھا کہ اس بچی کی میری وجہ سے میں نے یہ بچی سے اس کو جھوٹ بولا تو اس کو ڈائیورس ہوگی. تو وہ بچی کا خیال رکھتی ہے اور بہت زیادہ خیال رکھتی ہے کہ تو یہ شاید سین تھا. اور وہ حسن کے لیے بولی شکر ہے یار حسینہ گونگی نہیں ہے، مجھے لگا تھا وہ نہیں بول سکتی، اس کی زبان ہی نہیں ہے، بولنا آتا ہے اس کو. بس اس کو وہ دیکھ کس چیز کا پتہ نہیں انتظار کر رہی تھی. اور مہرماں کتنی ڈیش ہے یار وہ، میں نیوٹرل ہوں، نیوٹرل کی بچی. وہ اس کو سناتی ہے صحیح کہ تم بہت ہی ذلیل ہو، ذلیل کہتی ہے نا اس کو، تم ایسی ہو، تمہارے سامنے تمہارے بہن بھائی پٹتے رہے اور تم دیکھتی رہی. اور یہی تھا، وہ تو کہتی ہے حسن معافی مانگو شفیر سے، ابھی کبھی معافی مانگو. مانگتا ہی نہیں ہے، پھر اچھا کرتا ہے. اور اس کو پتہ ہے یہ میری بیٹے کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اس کی ذہن میں گندی باتیں ڈال رہی ہے، تو وہ کیوں نہیں اپنی بیٹی سے خود پیار کرتی؟ وہ اپنی بیٹی سے خود پیار کرے نا، اسے بولے نا کہ میں ہوں تمہارے پاس، تم مہرماں کی باتیں نہ سنو. وہ دیکھتی رہتی، کہتی کوئی بات نہیں، مہر جو مرضی کر لے، خیر ہے. اور اب شکر ہے بولی ہے اس کے لیے، حسن کے لیے شکر ہے یار، ورنہ حسینہ تو مجھے اتنی بری لگ رہی تھی، اتنی بری. اب آگے دیکھتے ہیں. ابھی بھی مہرماں کو اچھا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں برا کر رہی ہوں، غلط کر رہی ہوں، اسے کبھی بھی برا نہیں فیل ہوتا. کتنی بری ہے وہ. اور حالے کتنی بیوقوف ہے یار. مجھے پتہ ہے بہنوں کی بندے باتیں مانتے ہیں، میں خود اپنی بڑی بہنوں کی بہت باتیں مانتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس ٹائم پہ میں ان کا انکار کر بھی رہتی ہوں، لیکن کہیں کہیں وہ باتیں ان کی میرے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں اور مجھے اپنی بہنیں صحیح لگتی ہیں. لیکن خیر میری تو بہنیں اچھی ہیں، لیکن اگر وہ غلط بھی ہوتی نا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بندے کی اپنی عقل بھی ہوتی ہے. اتنا بھی تو بندہ بالکل بلائنڈ فالوور نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی، اتنا بھی کیا. مہرماں کرے گی یار کوئی بہت فضول کام کرے گی. اور فروہ جیسے کتنی بڑی گیمر نکلی نا، اس نے وہ وہاج وہ ڈاکٹر کو بھیجا تاکہ ڈاکٹر ان کے کان میں بات ڈالے کہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے، پھر تاکہ وہ مہرماں میرے پاس رہ سکے. لیکن اس نے اصل میں اس کی طلاق کروانی ہوتی ہے. خیر طلاق بھی وہ خود ہی بھجوا دیتی ہے. کتنی بری ہوتی ہے فروہ، کتنی بری ہے. ساری چیزوں کے پیچھے فروہ ہی ہے، اس نے سفیر کو خراب کیا ہے. سفیر کا کوئی خاص رول ہی نہیں ہے یار. سفیر مجھے لگا تھا بڑا کوئی طاقتور ولن ہوگا، پر طاقتور ولن تو فروہ ہی ہے نا. سفیر تو بس ہر ایک سے باتیں سن لیتا، وہ نشے کرنے پہ لگ گیا ہے اور وہ حالے کی طلاق کروانا چاہتا ہے. اور مہرماں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے. یار یہ کتنی ایول ہیں سارے. اتنی زیادہ لوگوں کا سیاہ دل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اتنا زیادہ سیاہ دل، مجھے نہیں پتہ. مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں، کسی کو اتنا نیچے کسی کی طلاق کروا دینا. استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یہ کیسے لوگ کروا لیتے ہیں یار. اوروں کی زندگی، اور نہ پھلے پھولے اوروں کا، یہ بس ساروں کو چھوڑو، اپنی لائف پہ دھیان دو یار. اور کیا کر رہے ہیں، وہ جانے. اپنی لائف پہ بندہ فوکس کرے، وقت نہیں ہوتا اپنے لیے بھی. اور یہ اوروں کی زندگیوں میں زہر اور اتنی پلاننگ اور وہ سارا کچھ، اتنی انرجی لگتی ہے یار. اور وہاج یار اتنا اچھا بندہ ہے. مجھے لگ رہا تھا میں اس کی سائڈ کی سٹوری سننا چاہ رہی تھی کہ اس کا کیوں. اب دیکھو عمر اب اس کو تو نہیں پتہ تھا عمر میرا بیٹا ہے. اگر عمر کی محرومیاں ہیں تو اس میں وہاج کا کیا قصور تھا؟ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے میری اماں کو طلاق دے دی، میری اماں کے اچھا سلوک نہیں کیا. تو وہ تو چھوڑو نا، وہ تو اماں کے ساتھ تھا. تم اپنا تو اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو، اور مجھے لگتا ہے ہو جائیں گے. اور وہ حالے کو بھی اس لیے نہیں بتا رہا، اس کو لگتا ہے وہ ہاتھ سے نفرت کرتی ہے. لیکن چلو اب ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، اور اب وہ سارے شمس کے خلاف کھڑے ہوں گے. تھوڑا سا ناول رہ گیا، زیادہ سے زیادہ 5 قسطیں آئیں گی. 5 ہی قسطیں انشاءاللہ آئیں گی اور ختم ہو جائے گا ناول. میں کوشش کروں گی، آج کیا ہے 12 ہے نا، تو عید تک اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.